ٹھیک ہے گولی مارے. اب آپ یہ بتا دیں پھر اللہ نے قرآن میں گائے کو یوز کیوں کیا مردے کو زندہ اچھا کرنے کے لیے؟ یوز کیوں کیا؟ وہ انہوں نے چاہتی تو خود ہی کر سکتی تھی، بٹ ایک چیز کہاں ہوتا لکھا ہے ہوا نا، لائک کہاں لکھا ہوا ہے یار، انہوں نے نا لائک ہمیشہ کہتی ہے کہ اللہ کہتی ہے تو اللہ جو کہتی بھی ہے؟ کہتی انسٹنٹ، جو بھی کہتی ہے انسٹنٹ وہ ہو جاتی ہے. ویٹ ہولڈ آن So، پاز. اللہ کہتی ہے یا اللہ کہتا ہے؟ بھائی کہتا وہ ہے. اچھا وہ آئی ایم اگنور فرام کر. آئی ڈونٹ اگنور کر. اوکے آئی نہیں ایم فرام یہ بہت امپورٹنٹ ہے، یہ بہت امپورٹنٹ آئی ہے ایم ناٹ کیونکہ انڈین. مسلمان اس چیز کے اوپر ان کو نان مسلم قرار دے دیں گے. کیوں؟ کیونکہ اچھا اللہ کو فیمیل کے نام سے، فیمیل کے پروناؤن سے آپ یوز اوکے نہیں اوکے لیٹ می کلیئر نا، آئی ایم ناٹ انڈین اینڈ آئی ڈونٹ نو ہندی. میں تھوڑا بہت ہندی آتا ہے، دیٹس وائی بولا آئی ایم فرام بنگلہ دیش. پرفیکٹ. سو میں لوگوں کو بتا دوں کہ لوگ بھائی یا یہ اللہ کو فیمیل نہیں بنا رہی، ان کی اوکے مجھے چونکہ ایکچولی پروناؤنسیشن خراب ہے اس وجہ سے یوز کر رہے ہیں. ان کے اوپر یا فتوا نہ سوری آئی ایم لگائیے گا. سوری. ہاں نہیں ناٹ ٹو یو، اوکے میں مسلمان کو جو بعد میں کہیں گے جی سوری یہ تو مجھے مسلمان ہی نہیں تھی، میں وہ بتا رہا ہوں ٹھیک ہے، تاکہ آپ بھی سیف رہیں، کل کو کہ مسلمان ہی آپ پہ اٹیک نہ کر دے. ٹھیک ہے، کیونکہ اسلام کے مطابق آپ اللہ کو فیمیل پروناؤن سے یوز نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے، تو اینی ہاؤ پلیز بولیے، اب میں نے کچھ بولا آپ کو. ایکچولی اللہ میل بھی تو نہیں ہے، لائک اللہ از ناٹ فیمیل، اللہ میل بھی نہیں. قرآن میں اللہ نے ہر دفعہ جب بھی اپنے آپ کو یوز کیا ہے وہ میل پروناؤن پہ یوز کیا ہے، میل پروناؤن پہ یوز کیا ہے، میل ناؤن سے یوز کیا ہے عربی کے اندر بھی. تو لہٰذا مسلمان اس چیز پہ کہتے ہیں کہ اگر آپ اللہ کو فیمیل ناؤن یا فیمیل پروناؤن سے کال کریں گے تو وہ جو ہے ایک بلاسفیمیس ایکٹ ہے. یہ تو مجھے نہیں پتا تھا. اوکے مجھے اب آپ کو پتا جتنا لگ گیا. پتا ہے، ہاں جتنا پتا ہے کہ اللہ از ان کا کوئی ایجنڈا نہیں، نہ ہی ہاں وہ. لیکن اللہ، ہاں I understand that, I understand what you're saying، لیکن اللہ کو فیمیل ناؤن یا پروناؤن سے یوز کرنا is a blasphemous act. ایسا تو اچھا ہو بھی سکتی ہے، آئی ڈونٹ نو. بولا نا مجھے جتنا پتا ہے کہ ہاں that's fine, no worries, please continue. تو یہی ہے لائک سو اللہ چاہتی تو وہ خود ہی کرشمہ جو ہوتی ہے وہ دکھا سکتی تھی، بٹ تھرو کاؤ دکھایا تاکہ ہمیں شاید سمجھ میں آیا. یہ بھی ہو سکتے لائک یہ ہماری سوچ اور سمجھ کو کیا کہتے ہیں اس کو، لائک ہماری سوچ کو شاید ہمیں ان سب وہ میرکل کیوں کیا تھا، لائک ہم وہ دیکھ کر شاید ہمیں یہ آسانی سے ہو جائے. اللہ چاہے تو یوں ہی وہ کر دیتی تو ہم سوچتی کہ یہ بندہ مارے ہی تو نہیں تھا شاید. سو مے بی دیٹس دا ریزن. ہیلو جی میں یا آپ ایم کو آئی آڈیبل؟ یس میں آپ کو ٹائم دیا تھا تاکہ آپ ایزیلی بول سکے، میں آپ کو انٹرپٹ نہیں کرنا چاہ رہا تھا بیچ میں. اوکے ناؤ ہیئر از دا پرابلم. ابھی میں اس حجت پہ پہلے نہیں گیا تھا، لیکن مجھے یہ حجت بڑے اچھے طریقے سے ایکسپلین کرنی ہے اور میں کر چکا ہوں، شاید آپ نے دیکھا لیٹ ہے تھوڑا سا. دیکھیں بات یہ ہے اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے، پرفیکٹ، لیکن یہاں پہ اللہ نے مردے کو زندہ کرنے کے لیے ایک خاص طریقے کی گائے یوز کی ہے، کریکٹ؟ نارمل گائے نہیں ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا کوئی سی بھی گائے پکڑ لو. اللہ نے اسپیسیفک ٹائپ کی گائے منگوائی ہے جو نہ بڑی ہو نہ چھوٹی ہو، نہ بچی ہو نہ بڑی ہو، نہ ہل جوتا ہو اس نے، نہ کھیتی کی ہو، نہ اس کے اوپر سواری کی ہو، نہ اس کا کوئی چیز ٹوٹا ہو نہ اس کا کچھ اور ٹوٹا ہو. رنگ بھی اس کا زرد ہونا چاہیے، اور زرد بھی نارمل زرد رنگ نہیں ہونا چاہیے، چمکدار قسم کا شائنی زرد رنگ ہونا چاہیے. ایک اسپیسیفک نسل کی ایک خاص طریقے کی پپو قسم کی چکنی گائے ہیں. ایسی چکنی گائے ہیں کہ اس کے اوپر ہاتھ لگاؤ نا آپ تو ہاتھ ہی سلپ کر جائے، اس کے اوپر بیٹھنے کی کوشش کرو تو آپ سلپ ہو کے نیچے گر جاؤ، ایسی ٹائپ کی گائے. سو اگر اللہ ایک خاص طریقے کی چیز یوز کر رہا ہے، اٹ مینز کہ دیر از اے بگ پرابلم.
Allah needs that thing. क्यों? क्योंकि बनी इजराइल ने मूसा से पूछा कि अल्लाह से पूछ इस किस्म की गाय, अल्लाह कहता कोई सी भी गाय यूज कर ले भाई, डजंट मैटर, मुआवजा तो मैंने करना है, गाय कोई सी भी यूज कर लो। नहीं, अल्लाह ने ऐसा नहीं कहा, अल्लाह ने स्पेसिफिकेशन दी है। नाउ दैट्स वेयर द प्रॉब्लम लाइज। मैंने हमेशा से कहा है कि द डेविल इज इन द डिटेल्स। नाउ डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? एक चीज है कि एक्चुअली वो सिचुएशन क्या था वो हमें भी तो नहीं पता, लाइक हम कुरान में लिखी हुई है वो सिचुएशन, ओके कुरान में है, ओके कुरान में ओके है, दोबारा दिखाऊं? आप खुद पढ़ना चाहेंगे अपनी आंखों से? मैं सूरह बकरा पढ़ी थी, बट हाँ, अ, ये है कि इतना डिटेल में कभी नहीं पढ़ा, सो ओके, आज पढ़ लें हमारे साथ, मैं नहीं बोलूंगा, आप पढ़ लें पहले, फिर उसके बाद मुझे एक्सप्लेन कर दीजिएगा, कोई मसला नहीं है। ये लीजिए, ये मुझे आपके सामने आती है, ये पढ़िए। आपको हिंदी आती है? कौन सी लैंग्वेज आती है आपको? हिंदी थोड़ा बहुत आती है। ये हिंदी लिखी, हिंदी पढ़िए। अ, तथा आपकी अपनी लैंग्वेज कौन सी है वो बताइए। बांग्ला। बांग्ला देखते हैं, बांग्ला के अंदर कुरान की कोई ट्रांसलेशन है कि नहीं है इस वेबसाइट में। एक सेकंड, होगा। अभी देखते हैं, अभी देखते हैं। अच्छा जी, कंट्रोल F, BAN, बंगाली, बंगाली, BEN BEN, ओके, बंगाली, ये GA। बंगाली। अब इसमें से कौन सी वाली बंगाली में कौन सी लेनी है? रवि अल बयान की है, शेख मुजीबुर रहमान की है, डॉक्टर अबू बकर मोहम्मद जकारिया की है, तफसीरुल कुरान की है, या बंगाली मुख्तस्तार की है? किसकी लेनी है? दिस वन बंगाली क्या था? मुख्तसर, या इसकी लेनी है? ओके जी, इसकी पढ़ते हैं। ऊंची बढ़िएगा, हमें भी समझ है, हमने भी आज तक बंगाली नहीं सुनी, हम भी आपके साथ बंगाली सुनते हैं। ये बंगाली है, पढ़िए হ্যাঁ जी। হ্যাঁ ইয়ে বেঙ্গলি। তোমরা নিজেদের পূর্বপুরুষদের সেই ব্যাপারটিকেও স্মরণ করো যা তাদের মুসা আলাইহিসসালাম এর মাঝে ঘটেছিল। একদা মুসা আলাইহিসসালাম তাদেরকে বললেন, আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে যে কোনো একটি গাভী জবাই করতে বলেছেন। তারা তখন এই কাজটি দ্রুত না করে বরং গাদ্দারি করে বলল, আপনি কি আমাদেরকে ঠাট্টার পাত্র পেয়েছেন? তখন মুসা আলাইহিসসালাম বললেন, না, তা কখনো নয়, বরং আমি बहन एक আল্লাহ बात তাআলা। बताएं, হুম ये হুম। दो लाइनें, ये दो लाइनें उर्दू की, ये एक दो तीन चार पांच छह सात, ये 7 लाइनों में कैसे बदल गई? ये क्या हो रहा है? बंगाली में एक वर्ड को कहने के लिए 5 वर्ड बोलने पड़ते हैं? हाँ। हैं? यानी कि बंगाली में अगर मैंने 2 लाइनें कही हैं, तो मुझे हम्म, बंगाली में बोलने में 7 लाइनें कहनी पड़ेंगी? ऐसा नहीं है। ये कुछ मसला लग रहा है मेरे को। आप जरा ये बंगाली की ट्रांसलेशन करें, मैं भी सुनना चाहता हूँ कि बंगाली में क्या लिखा हुआ है, क्योंकि 2 लाइनें 7 लाइनों में कैसे बदल जी गई? जी, मैं इसको हिंदी में ट्रांसलेट करती हूँ, ओके। जी जी, प्लीज मेरे लिए करें। मैं क्योंकि ये मेरे समझ से बाहर है कि 2 लाइनें 7 लाइनें कैसे बन गई? আচ্ছা, তোমরা নিজেদের পূর্বপুরুষদের সেই ব্যাপারটিকে স্মরণ করো। आप लोग आपका जो एंसेस्टर है उनकी उस चीज को याद करो যা তাদেরকে মুসা এর মাঝে घटेছিল, মুসা আলাইহিসসালামের মাঝে ঘটেছিল, जो मूसा अलैहिस्सलाम की टाइम में हुआ था। ये एक ऐसा होता कुछ नहीं लिखा वन, हुआ, ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ। यहाँ यही लिखा है। ओके, তোমরা নিজেদের। ये बड़ी गंदी ट्रांसलेशन है, मैं आपको बताऊं, ये बड़ी गंदी ट्रांसलेशन है। कोई और बंदा दे दें, क्योंकि वो अच्छा ट्रांसलेशन नहीं दे रहा, वो कोई अपने साथ गेम डाल रहा है, तो कोई और बंदा दें। मैं क्योंकि अच्छा, आप कोई और अनफॉर्चुनेटली दे दो। ये बड़ा मसला है, ये क्योंकि ये ट्रांसलेशन नहीं लिख रहा, हम्म, बी ई कोई और। एन लिखा था ना बंगाली, कोई और बंदा या दें। ये 2 लाइनें 7 लाइनों की बन सकती। ENGALI। हाँ, ये कौन सा दें? कोई और दें, रवि दें या वो शेख? डिटेल्स में देती है, दैट्स व्हाई कोई एक डिटेल दे नहीं है दो ना ना। वो, बहन जी, वो डिटेल नहीं है, वो असल में गेम डाल रहा है, वो चीजों को अच्छा। ट्रांसलेट नहीं कर रहा, वो उसको अपनी मर्जी से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर। एक्सप्लेन हाँ, करती है, या तो मुझे अपनी मर्जी की एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए, मुझे अरबी में लिखा है उस टाइप की ट्रांसलेशन चाहिए। तो कोई और बंदा बताएं कौन सा आपको अच्छा लग रहा है इनमें से? शेख मुजीबुर रहमान। ओके, शेख मुजीबुर रहमान को देखते हैं। चलो, एटलीस्ट 2 लाइनों की 3 लाइनें बनी हैं, अच्छी बात है। चलो, 2 लाइनों की 3 लाइनें मैं फिर भी समझ सकता हूँ। हाँ तो हाँ। ठीक है, चलो यार, ये 2 लाइनों की 3 बन गई, चलो ठीक है। 2 लाइनों की 7 बन गई, ये तो बड़ा काम वो खराब है यार। ये ले, नहीं। अब पढ़िए, अब पढ़िए। এবং যখন মুসা আলাইহিস সালাম নিজ সম্প্রদায়কে বলেছিলেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদেরকে আদেশ করেছেন যে তোমরা
दीदी जरा ऊंची पढ़िए ताकि लोगों को भी समझ लगे, ऐसा ना लगे लोगों को लगे कि हम लोग म्यूट जिहाद कर रहे हैं। আচ্ছা, ওকে ওকে। এবং যখন মুসা আলাইহিসসালাম নিজ সম্প্রদায়কে বলেছিল, নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদেরকে আদেশ করেছেন যে তোমরা একটি গরু জবাহ করো। তারা বলেছিল, তুমি কি আমাদেরকে উপহাস করছো? সে বলেছিল, আমি আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি যেন ठीक है, আমি মূর্খদের অন্তর্ভুক্ত না হই। उप्स अभी ওকে। भी पढ़ रही थी आप? ओके ठीक है, आगे अगली आयत। ওকে। তারা বলেছিল, তুমি আমাদের জন্য তোমার রবের নিকট প্রার্থনা করো যে তিনি আমাদেরকে যেন ওটা কি কি গুণ বৈশিষ্ট্য হওয়া দরকার তা বলে দেন। अल्हम्दुलिल्लाह। इसका क्या 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 कहते हैं? हाँ, लोगों ने पूछा गाय कैसी हो, उन्होंने कहा या कि या गाय या। ना तो बुढ़ी हो ना जवान हो, সে বলেছিল, হ্যাঁ, पप्पू पप्पू गाय होनी বিদ্যালয় चाहिए है। এই দুইয়ের মধ্যবর্তী मतलब आपको मिडिल एज की वो बोला। हाँ हाँ बिल्कुल, टैटम टैट जवानी में टैट, राइट। यार हाँ मैं कुछ गलत कह रहा हूँ तो बता दें, बूढ़ी भी नहीं हो बेबी भी नहीं हो, टैटम टैट हो, राइट। मतलब जो क्या कहते हैं उसका यूथ जो स्ट्रांग होना चाहिए हाँ शायद हाँ, ऐसा। सडील सडील किस्म की गाय हो, टैटम टैट गाय हो, यानी कि अगर फीमेल्स में देखें तो 25 इयर्स के अराउंड होनी चाहिए, पप्पू, राइट। बेहतरीन बेहतरीन। मैं और आप एक ही बात में। अब यहाँ पे एक बात सोचने वाली है कि अगर अल्लाह ने कोई भी गाय लेनी होती तो जब पहली दफा सवाल किया गया था कि गाय कैसी हो, अल्लाह कहता कोई सी भी गाय पकड़ लो, लेकिन अल्लाह ने बताया है खास टाइप की गाय, खास एज ग्रुप की गाय, राइट बहन। मियामी जी, मियामी जी, मियामी डिस्कनेक्ट हो गई वो। नहीं नहीं यही भी है क्या? हाँ हाँ म्यूट पे, म्यूट शायद कोई बच्चा अच्छा आ गया होगा प्रोबेबली। अरे यार तेलुगु आज समझ आई साहिल साहब, तेलुगु में मैं हैरान हो गया कि 2 लाइनों की ट्रांसलेशन 7 लाइनों बंगाली में कैसे हो बंगाली सकती है। तेलुगु नहीं बंगाली 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 2 लाइनों की ट्रांसलेशन 7 लाइनों में यार, ये तो मैं कहा यार तो गेम ही खराब हो रही है। तेलुगु में एक पैराग्राफ पढ़ने में तो मुझे तो सदियां लग जाएंगी भाई। बंगाली में बंगाली में एक पैराग्राफ अगर हुआ 200 लाइनों का तो मैं क्या 7 7 to the 14 1400 लाइनें पढ़ूंगा यार। शुक्र है उन्होंने ट्रांसलेशन चेंज करा दी, वरना तो गेम बड़ी चेंज हो गई थी यहाँ पे। मैं बंगाली में गया यार, बड़ी गेम खराब है यार बंगाली की। लेकिन चले देखें अगर बहन हमारी दोबारा आती हैं तो। ये मोहम्मद साद खाली जगह बांध के क्यों बैठा है इधर, कुछ बोलता क्यों नहीं है ये? अगर नहीं बोलता तो इसे निकाल देते हैं। हाँ अनम्यूट तो किया है, बोल दे भाई कुछ। हेलो हाँ फाइनली आई भाई आवाज। जी मौलाना, ये आप ये इनको बड़ा पसंद करते हैं, क्या नाम है इनका यार जिनकी तस्वीर लगाई थी आपने? मुफ्ती मींक। मुफ्ती मींक को आप पसंद करते हैं सर? जी सर। क्यों क्यों, ये किस टाइप का क्वेश्चन है? चले कोई बात नहीं, मैं आपको दिखाता हूँ मुफ्ती मींक ने आपको क्या कहा। ये मेरी जन्नत की हूरों मुफ्ती मींक की जुबानी, देखे ना, मुफ्ती मींक की जुबानी, आपके प्यारे की जुबानी, सुनिए। भाई एक मिनट। तुम्हारे को जन्नत दिखाती मैं, जन्नत दिखाती मैं, जन्नत दिखाती। जन्नत में आप जैसी चाहोगे वैसी बन जाएगी। मैं नहीं मानता। आप किसी दूसरे की औरत को देखोगे, आप कहोगे हेलो मेरे को ऐसी चाहिए, आप अपनी औरत को वैसे बना लो, अभी बताएंगे। सुभान अल्लाह। It suddenly becomes tall, short. It suddenly goes short. Allahu Akbar. आपको लंबी चाहिए वो लंबी हो जाएगी, आपको छोटी चाहिए वो छोटी हो जाएगी। This color, that color. जैसा रंग चाहोगे हक देनी वैसी हो जाएगी। Pick another color. Pick a third color. That click may happen such that your eye automatically chooses the color of the spouse. How it is. आप आंख से देखोगे और आप कहोगे ऐसा हो जाए, ऐसी रंग की हो जाएगी। A moment progresses and the eye finds it sweeter to have a different color. It happens that way. माशाल्लाह, आप उसके साथ कुछ कर रहे होंगे, करते करते रंग बदल जाएगा। मतलब सब तरीके के मजे ले सकते हो आप। रन टाइम पे रन टाइम पे आपने जो है ना सब मतलब वहां पे
آپ کو جو ہے وہ تھریسم فورسم فائسم کی ضرورت ہی نہیں ہے. ایک میں ہی آپ کو سارے فیچرز ایک میں ہی. اس میں تھریسم فورسم کی ضرورت ہی نہیں ہوتا. اچھا ساحل یہ پارٹ 1 ہے, پارٹ 2 بھی دیکھ لے, یہ اس کا پارٹ 2 ہے, یہ دونوں رکھی ہوئی کنڈی ہیں. لگا لے سیاں پارٹ 2 بائی مفتی مینگ. تمہار کو جنت دکھاتی میں, جنت دکھاتی میں, جنت دکھاتی میں. May Allah grant us the hope. اللہ میاں میں حوری دے. Sometimes, if you were to read the Arabic language in depth, you would actually blush while reading the meaning. You know? آپ کو شرم آئے گی پڑھ کے کیا کچھ اللہ نے بیان کر دیا قرآن کے اندر. The words described are so powerful that we feel shy. کتنا ٹھرکی چہرہ بن رہا ہے اس کا. Describing the movement during a sexual act. اللہ میاں نے ڈسکرائب کیا ہے ہل جل کو جو آپ سیکس کرتے وقت کرتے ہیں. Describing elasticity. اس چیز کی elasticity. Allahu Akbar. You and I know that the virginity of a woman is connected to a hymen. Here. اللہ میاں ہائمن اور عورتوں کی ورجینٹی کی elasticity, اس کی لچک کو ایکسپلین کرتا ہے. یہ اسپرچول بک ہے بائی دا وے. ساحل مارو مجھے, مارو. عبداللہ میرانی بھائی بھی بول رہے ہیں کہ چلو پھر سے ایمان لے کے آ جاتے. اتنا آپشن تو کدھر نہیں ملے گا بھائی. جہنم تو آپ کے لوگوں سے بڑھنے والا ہے. چاہیے کلر وائٹ چاہیے, ڈارک چاہیے, ویٹش چاہیے, بال الگ الگ کلر کے چاہیے. ہاں سب ملے گا, خالی سوچتے جاؤ اور چینجز آتے جائے گا. مجھے تو ملکی چاکلیٹ ہی چاہیے کلر محمد سعید. وہ سب جہنم میں کرنا بھائی. نہیں جنت کی بات کر رہے تھا تمہارا استاد بھائی. نہیں آپ لوگ تو جہنم جاؤ گے نا. کس نے کہا ہے؟ آپ کو سب پتا ہے کس نے کہا ہے, کس نے لکھا ہے. چلو ثابت کرو ہم جنت جائیں گے. کیوں جائیں گے, ثابت کرو. چلو آپ مرتد ہو. کہاں پہ لکھا ہے مرتد جہنم جائیں گے؟ چلو قرآن کی آیت دو, مرتد جہنم جائے گا. فرسٹ آف آل نہیں ساحل صاحب, اگر یہ قرآن کی آیت دے دینا کہ مرتد جہنم جائے گا, بس ختم ہو گئی, چینل بند. قرآن کی آیت دینی ہے ایز اٹ از جو کہ مرتد جہنم جائے گا. المرتد آپ کو کتنا علم ہے؟ من الجہنم. آپ کو علم کتنا ہے بتائیں. جتنا اللہ کو بھی نہیں ہے. چلیے ٹیسٹ دے دیں پھر. میں تو ٹیسٹ دے دیا. اب آپ مجھے آیت دکھا دیں جہاں پہ لکھا ہو المرتد من الجہنم. قرآن میں کتنی سورہ ہے؟ 114. چلو 1 by 1 سنا دیں. نہیں اب میں نہیں سنانے لگا, ابھی آپ نے پہلے یہ آیت دینی ہے. آیت کتنی ہے؟ 6000 میں کتنی آتی ہے؟ 666. اگر ساری بسم اللہوں کو بھی بیچ میں ایڈ کر لیں, 113 بسم اللہوں کو ایڈ کر لیں تو 6666. پوری آتی ہے آپ کو؟ اور اگر 6666 میں سے 113 بسم اللہ نکال لیں تو 6666 میں سے اگر 113 بسم اللہ نکال لیں 6236 آتا ہے تو 6553 آتا ہے. 6666 میں 113 بسم اللہ ہیں, کیونکہ سورہ توبہ میں بسم اللہ نہیں ہے. تو اگر ساری بسم اللہ 113 بسم اللہ نکال لیں تو 6553. آپ 6553 آیتوں میں سے ایک آیت دے دیں کہ المرتد ہوا من الجہنم الناصرین. چلیں دکھا دیں. آپ یہاں پر کرٹیسائز کرتے ہیں, ٹھیک ہے؟ میں تو کرٹیسائز کر ہی نہیں رہا, میں تو جو لکھا ہوا وہ دکھا رہا ہوں. کرٹیسائز کون کرتا ہے؟ کرٹیسائز کرتے ٹھیک ہے, نہیں لیکن آپ کا جو طریقہ ہے نا وہ میں تھوڑا تو کرتا ہی لیا. میں کبھی کرٹیسائز نہیں کیا اسلام کو. کیا کرتے ہیں پھر آپ یہاں پہ؟ اسلام کی اصلیت دکھاتا ہوں. کس طریقے سے بتاتے ہیں آپ؟ جو لکھا ہوا ہے وہ سامنے رکھ دیتا ہوں. ہمارے رسول کی گستاخی کتنی دفعہ کی آپ نے؟ لا حول ولا قوت, میں نے کبھی آپ کے رسول کی گستاخی نہیں کی. یار ایک سیکنڈ رکیے گا. دا میوزک مانسٹر, آپ مسلمان ہیں؟ میوزک مانسٹر, اگر آپ 5 سیکنڈ میں نہ بولے میں آپ کو بلاک کرنے لگا ہوں. آپ مسلمان ہیں؟ 5 4 آپ مسلمان ہیں؟ یس. اوکے, آیت الکرسی سنا دیجئے فٹافٹ.
اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ پرفیکٹ, تھینک یو سو ویری مچ, اسٹے ہیئر سر, اسٹے ہیئر, تھینک یو. جی محمد سعد. گستاخی کیوں کرتے ہو بھائی؟ میں نے کبھی محمد کی گستاخی نہیں کی, جو میں نے بولا ہے وہ جیسے لکھا ہوا ہے ویسے ہی بولا. عزت اور احترام سے نام کیوں نہیں لیتے ہو آپ؟ سر عزت میں کس کو دوں؟ میں ایک پیڈوفائل کو عزت کیسے دوں؟ ایک چائلڈ مولسٹر کو عزت کیسے دوں؟ ایک سیکس ایڈکٹ کو عزت کیسے دوں؟ ایک نہیں، یہ وومنائزر کر کو کے عزت آپ کو کیسے کیا دوں؟ ملنے والا ہے؟ یہ کر کے آپ کو کیا ملنے والا ہے؟ میں ستیہ کا پرچار کر رہا ہوں, یہ میرا دھرم ہے. ستیہ کا پرچار کر رہے ہیں آپ؟ جی سر, اس کی میرا وجہ سے دھرم جو ہی میرا دھرم ہی یہ ہے, ہیٹریڈ ستیہ کا پرچار آپ کرو اور جو استے ہے اس کو نہ بولو, یہ میرا دھرم ہے. نہ آپ کے پاس کوئی ڈگری ہے، نہ آپ حافظ قرآن میرے ہیں، پاس جتنی ڈگریاں ہیں آپ کے ملاؤں کے پاس اتنی نہ ڈگریاں نہیں آپ ہیں. عالم ہیں، نہ مفتی ہے. سر میں عالم اور مفتیوں کا باپ ہوں. آپ حکم کریں کہ میں نے ابھی تک کون سی چیز غلط بتائی ہے وہ بتائیے. ڈگری بتائیں. میں پی ایچ ڈی ایم فل سارا کچھ ہوں. آپ مجھے بتائیے کہ میں نے ابھی تک کون سی ایسی بات بتائی ہے جو غلط بتائی ہے. اسلامک ڈگری بتائیں. سر اسلامک ڈگری بھی ایم فل میں ہی ہوتی ہے, پی ایچ ڈی میں ہی ہوتی ہے. اگر آپ کے پاس کوئی اسلامک ڈگری نہیں ہے تو آپ یہاں پر کیوں کرٹیسائز کرنے کو بیٹھے ہو؟ سر میں کسی کو کرٹیسائز نہیں کر رہا. امی عائشہ کے بارے میں بھی ویسا ہی بولا آپ نے. میں نے امی عائشہ کے بارے میں کبھی کچھ نہیں بولا. میں نے تو کہا امی عائشہ میری امی ہے. کب بولا آپ نے؟ ہمیشہ بولا. جب بھی کوئی میں نے مسئلہ آیا آپ اس نے کہا کی تیری ماں کو ایل. میں نے کہا جی میری ماں تو عائشہ ہے, حضرت عائشہ. اس کے لیے آپ کو بول رہا ہوں میں. اب ٹھیک ہے، سر آپ دیکھیں, کو پیسہ ملتا جب ہوگا. جب کوئی مسلمان آیا اس نے کہا ایڈم سیکر تیری ماں کو ایل. میں نے کہا بھائی جان آپ غور سے سوچیں, میری اماں جو ہیں وہ امی عائشہ ہیں. میں نے ہر دفعہ یہ بات بولی ہے. آپ کوئی بھی میری سٹریم کھول کے دیکھ لیں, میں نے یہ بات بولی ہے. ساحل بھائی سے تو ایکسپیکٹ نہیں کرتا تھا میں، لیکن ساحل بھائی ساحل کو تو بھائی گولی مارے ہیں. ساحل بھائی کون ہے؟ ساحل بھائی میں تو جانتا ہی نہیں ساحل بھائی کو. ہم نے کیا کیا بھائی؟ نہیں میں جانتا ہی نہیں ساحل بھائی کو. ساحل تو کون؟ پتا نہیں. پتا نہیں. دیکھا تو کون میں کون؟ ہاں میں نہ کون تو کون؟ مجھے جانتا ہے نہ میں تجھے پہچانتا ہوں. گیم بھائی آپ اپنی میرے سے بات کریں, میرے سے لڑائی کر رہے ہیں, میرے ساتھ تو کر لیں, پھر ساحل پہ بھی چلے جانا. مجھے بتا آج تک میں نے غلط بات کیا کی ہے؟ تو غلط بات میری ایک ثابت کر دے جا محمد سعد. ہمارے رسول خدا کو عزت اور احترام دینا چاہیے. میں سر ارے اس بالکل کی احترام آواز دیتا ہوں. نفیسہ جیسی کیوں لگ رہی میرے کو؟ مجھے کیا بتا ساحل. چل میں ہاں میوٹ کرتا نفیسہ ہوں, جیسی لگ رہی ہے. تو بات کر لے, میں میوٹ کر رہا ہوں, اس سے بات کر لے یار. ارے نفیسہ آپا ہو کیا؟ نہیں. اچھا نہیں, ٹھیک ہے چلو ایڈم سے کیا سوال تھا کر لو, ہو گیا میرا ایڈم. اوکے نہیں، میرا بھائی. صرف یہی بول کہ سر آپ میں نے تھوڑی سی آپ کے نبی کو آج تک کون سی ایسی بات کی ہے جو آپ کی کتابوں میں نہیں لکھی, وہ بتا دیں, آپ میں آپ سے سوری کر دوں گا. بہت بار گالیاں نکالی ہے میں نے, سب سٹریم سر دیکھی ہے. میں نے کہا ہے ایک دفعہ کی بات بتا دیں, میں اس پہ سوری کر لوں گا اگر وہ آپ کی کتابوں میں نہ لکھی ہوئی. ٹھیک ہے, کچھ مومن آپ کو بولتے ہیں کچھ, تو ان کو گالیاں دیتے جاؤ نا آپ. سر میں نے کہا مجھے ایک بات بتا دیں جو میں نے آپ کے نبی میں بولی ہو اور وہ آپ کی کتابوں میں نہ لکھی ہو, میں سوری کرنے کو تیار ہوں. ٹھیک ہے, رکیے میں 2 منٹ میں آتا ہوں. 2 منٹ ویسے ہی بول دیں یار, اگر آپ نے اتنی سنی ہوئی ہے تو آپ کو یاد ہوگی. کوئی ایک بات بول دیں جو میں نے بولی ہو اور وہ آپ کی کتابوں میں نہ لکھی ہو. ایک بار نہیں, بہت دفعہ آپ نے بولا ہے. گیو می ون تھنگ جو میں نے بولی ہو اور وہ آپ کی کتابوں میں نہیں لکھی ہوئی. گیو می مجھے ون. ایک تو دے دے مجھے یار. مجھے بس 2 منٹ دے دیں آپ. چلیں آپ کو 2 منٹ دیے. کون سی اسٹریم میں آپ نے کیا کیا بولا ہے سب یار کوئی بتاتا تو ہوں. آپ کچھ تو میری جان, کچھ تو آپ کو یاد ہوگا نا, کہ کچھ بھی یاد نہیں ہے. نہیں, سب میں نے بک مارک کر کے رکھا ہے اس کو. اوکے سب آپ نے بک مارک کر کے رکھا ہے, لیکن کوئی ایک بات یاد ہے کہ میں نے ایسی بات کی ہو جو آپ کی کتابوں میں نہیں لکھی؟ یا حضرت ایک یا منٹ عزت رکیے. ماں.
یار یہ حضرت عزت مآب جو ہیں وہ رکوا رہے ہیں لیکن یہ بتا نہیں رہے کہ میں نے کون سی اسٹریم کو بھی چھوڑے ہیں. کوئی بات آپ کو یاد ہے میں نے ایسی کہی ہو جو آپ کی کتابوں میں نہیں لکھی؟ بتاتا ہوں آپ کو, رکیے 1 منٹ. جی بتائیے. آج کے دن میں میری جان چلیں آپ اتنی دیر میں سرچ کریں, میں میوزک بھائی سے بات کرتا ہوں. میوزک بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. یا حبیبی حیا حیا, کیا حال ہیں آپ کے؟ مسلمان ہیں, اسلام پاکستان سے ہیں کہ انڈیا سے ہیں؟ میوزک بھائی پاکستان سے ہیں کہ انڈیا سے؟ یا حبیبی میوزک, ہلو ہیلو. جی میوزک بھائی پاکستان سے انڈیا سے؟ پاکستان سے. میں تو کب سے بول رہا ہوں, آپ کو آواز نہیں آ رہی تھی؟ نہیں سر نہیں آ رہی تھی, ابھی آئی ہے. مائک کھلا تھا, شاید کوئی اور پرابلم. پاکستان حکم سے. شدیدہ, حکم شدیدہ پاکستانی بھائی. میرے پاکستانی بھائی یار آپ کی آواز ہی چلی جاتی ہے, میں آپ سے کیسے بات کروں یار؟ ہیلو. جی بھائی اب آپ کی آواز آ رہی ہے, بولیے. سر اگر آپ گاڑی چلا رہے ہیں سائڈ پہ لگا لیں, آپ کی آواز غائب ہو جاتی ہے. میوزک بھائی اگر آپ بات ابھی نہیں کرنے جاتے تو بتا دینا یار, میں آپ سے 5 منٹ بعد بات کروں گا, 10 منٹ کسی جگہ پہنچ جائیں پھر وہاں جا کے بات کر لیجیے گا, ایسے ٹائم جی ویسٹ جی کی عادت نہ کریں. آپ کسی اور سے بات کر لیں, میں کہیں پہنچ کے آپ کو بات کرتا ہوں. بڑی پارک کر مہربانی سر, یہی تو کہہ رہا ہوں. میاں می جی آپ جی. واپس آئی ہیں. جی میری پیاری بہن. ہیلو. جی جی سوری, آپ کی بات ختم ہو گئی تھی بیچ میں, آپ کا سوری. انٹرنیٹ خراب ہو گیا تھا ہاں پرابیبلی. ہاں ہاں میں ہاں. دوبارہ آپ کے پاس بونگالی لے کے آتا ہوں. یہ بونگالی آپ کے پاس آ گئی. یہ والی آیت آپ نے پڑھ لی تھی, اگلی آیت پڑھتے ہیں. جی تو ایک تو ثابت ہو گیا کہ جوان جان قسم کی پپو قسم کی گائیں ہونی چاہیے. اگلا پڑھیں. اس میں پرابلم کیا ہے؟ لائک کوئی سب پرابلم نے نہیں, پوچھا کہ آپ ایسے کوئی کیوں بول پرابلم, رہے ہیں؟ لائک کوئی پرابلم نہیں ہے. اگلی آیت پڑھیے. তারা বলেছিল তুমি আমাদের জন্য তোমার রবের নিকট প্রার্থনা করো যে তিনি যেন اچھا اس میں اس کا کلر کیا ہے وہ پوچھا. اب دیکھیں اللہ نے پہلے لوگوں سے پوچھا کہ جناب کیسی ہو, انہوں نے کہا جوان اچھا جان. پھر پوچھا رنگ کیسا ہو, پھر انہوں نے کہا اوکے زرد رنگ کی. کلر. اس کا رنگ ایسا پپو ہو, پپو کہ دیکھنے والوں کو خوب لگے. اللہ نے یہ نہیں کہا کوئی سی بھی گائیں پکڑ لو. پپو کا مطلب کیا ہے؟ میں ایک ہوتی ہے گرین کلر کی گاڑی. آپ نے کبھی گرین کلر کی گاڑی دیکھی ہے؟ نو. اوکے, کچھ گرین کلر کی گاڑیاں ایسی ہوتی ہیں دیکھ کے بندے کا دل کرے کہ اس گاڑی پہ تھوکنا بھی نہیں ہے, اور آپ کہتی ہیں, اور بندہ کہتا ہے یہ کتے نے اس گاڑی کے اوپر 80 لاکھ روپے خرچ کر دیا, دور فٹے منہ اس کے اوپر. کچھ ایسے گرین کلر ہوتے ہیں, اور کچھ اتنے پپو گرین کلر ہوتے ہیں کہ آپ دیکھ کے کہتے ہیں واللہ حبیبی کتنا پپو رنگ ہے یار, اس نے 80 لاکھ خرچے, 5 لاکھ اسے اور دینے چاہیے تھے. رائٹ. تو پپو کا مطلب اٹریکٹیو ایسا Oh کچھ. yes, attractive. Now you got it. اوکے. اور پھر اس کے اوپر ہاتھ لگاؤ اٹریکٹیو, تو ایکسٹرا آرڈینری. ہاں یا ایکسٹرا آرڈینری. ہاتھ لگاؤ تو سلپ ہو جائے. آئے ہائے 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 ہائے, ہے نا لولی. آئی مین یا لولی. میں بھی جب نا پاکستان میں قربانی کا جانور لینے جاتا تھا, ٹھیک ہے, بڑا شوق تھا مجھے قربانی کا جانور خود لینے کے لیے. تو جب بکرا خریدنے جاتے تھے ہم لوگ, تو میں بکرے کی جو بال ہے نا ان کے اوپر ہاتھ مارتا تھا, لگاتا تھا. اگر میرا ہاتھ پھیرتے ہوئے میرا ہاتھ سلپ نہیں نہ ہوتا, سلپ, مجھے بیچ میں وہ کھڑکھڑ کھڑکھڑ کی فیلنگ آئے ہاتھ میں, تو میں اس کو نہیں لیتا تھا کہ اس کو شیمپو نہیں اچھا کیا گیا, اس کے اوپر کنڈیشنر نہیں لگایا. او یہ سلکی پپو. رائٹ, یہ اللہ وہ بتا رہا ہے. آگے چلتے ہیں. جی
তারা বলেছিল তুমি আমাদের জন্য তোমার রবের নিকট প্রার্থনা করবে তিনি যেন ওটা কি রূপ দান। अच्छा इसको वो इसमें बोला कि वो काउ जो होगा उसका एग्जैक्ट क्या कहते हैं उसका फीचर बताने के लिए। Exactly. So basically, सॉरी कोई बात नहीं. Take care of your son first. अगर आपको टाइम लेना है तो take care of him. उसके बाद आपसे बात कर लेते हैं. या इट्स ओके। हाँ देन ओके. अब यहाँ हाँ। पे उन्होंने मजीद पूछा कि यार मजीद उसके फीचर्स बताओ, क्योंकि ये सफिशिएंट नहीं है. इट इज नॉट सफिशिएंट कि हम इस टाइप की गायें पकड़ लें जब तक हमें मजीद इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी. करेक्ट. अब अल्लाह को यहाँ पे कहना चाहिए था यार दुर फिटे मुंह जो कहा है कर लो भाई, सजा नहीं मैं बता रहा. लेकिन अल्लाह ने फिर जवाब दिया. अल्लाह ने आगे क्या जवाब दिया सुनिएगा प्लीज. अल्लाह ने क्या जवाब दिया पढ़िए अपनी तेलुगु में, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ जी. और सॉरी बंगाली में. ऐसी पता नहीं मेरे ज़हन में तेलुगु क्यों चल रहा है. বেঙ্গলি হাম সে বলেছিল নিশ্চয় তিনি বলেছেন जी 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 मेरी बहन. ओके मुझे लगता है मेरी बहन का इंटरनेट फिर खराब हो गया. आज इनका अपंग इंटरनेट है. आई डोंट नो यार, तुम लोग मुझे कह रहे हो बार बार, मुझे नहीं समझ आ रही कि आज मेरे ज़हन में तेलुगु क्यों चल रहा है. आई हैव नो आइडिया. जी मेरी बहन आवाज आई. हेलो जी बहन. बोला कि इसको खेतों में भी नहीं लगाया एंड आई मीन इट्स सो हम कह सकते हैं कि पोपट गाय. अच्छा इसको ना इसको ओके ओके अनयूज्ड पोपट गाय है जिसने गाय हो ऐसे बोला. बेहतरीन. सो ये जो पोपट किस्म की गाय अल्लाह ने कही, ये एक्सप्लिसिट पोपट गाय है. ऐसी गाय मुझे बताइए आपको किसी बंदे के पास तो नहीं ना मिलेगी. राइट. ये आपको ढूंढ के लानी पड़ेगी. नहीं ये प्रोबेबली जंगली गाय होगी, क्योंकि आजकल के जमाने में गायों की तो फार्मिंग होती है ना. पुराने जमाने में गायों की फार्मिंग नहीं होती थी. तो अगर किसी ने गाय अपने पास रखी हुई है तो या तो उसे खेती के तौर पे यूज करेगा, या उसे बच्चे पैदा करने के लिए यूज करेगा, या उसके ऊपर सवारी कर लेगा. तो देयर आर सो मेनी थिंग्स जो कि वो गाय को यूज करेंगे. सो लिहाजा आपने एक स्पेशली घूमना है, जाना है बियाबान के अंदर, और वहां से एक पप्पू पोपट किस्म की वर्जन गाय उठा के लेके आनी है. करेक्ट. ओके अगर मैं करेक्ट नहीं कर रहा तो बता दीजिए कि मैं इनकरेक्ट कह रहा हूँ. हाँ वही बोला लाइक वही बोलो. सो अल्लाह एक खास किस्म की गाय की बात कर रहा है, और फिर उस गाय के गोश्त को एक बंदे को टच करवाया गया और वो जिंदा हो गया. हाँ ठीक है. इट्स अ मिरेकल ना. हम मिरेकल. अब मिरेकल को ये समझें कि आपकी तेलुगु क्या कहती है, यहां से पढ़िएगा और यहां तक पढ़िएगा. ये क्या कह रही है? इट्स नॉट तेलुगु इट्स बंगाली. ओ सॉरी बंगाली. उफ तौबा. एडम सीकर अकल कर. बंगाली है. हाँ आप लोग पाकिस्तानी ऐसे ही करते हो. बंगाली मैं बहुत पागल हो गया हूँ इस वक्त. बंगाली को बार बार तेलुगु कह रहा हूँ. पता नहीं मेरे ऊपर क्या प्रॉब्लम आ रही है. हाँ ये जो मैंने हाईलाइट किया इसको पढ़ें. क्या कह रही है? এই রূপে আল্লাহর মৃতকে জীবিত করেন. ओके ऐसे करके अल्लाह जो मर जाती है उसको जिंदा करता है. अब अल्लाह यहाँ पे बोल रहा है कि मैं इसी तरीके से लोगों को जिंदा करता हूँ. यानी कि एवरी टाइम अल्लाह जिंदा करेगा. एवरी टाइम तो नहीं, लाइक उसको किया था. उसको नहीं. दोबारा पढ़े. आपने भी ट्रांसलेशन क्या दी इस पार्ट की? এই রূপে আল্লাহ মৃতকে জীবিত করেন. ऐसे करके अल्लाह जो मर गया उसको फिर से क्या कहते हैं, इसी तरीके से अल्लाह रिवाइव करता है तमाम लोगों को. ये तमाम लोगों को नहीं बोला ना. इन दिस फॉर्म अल्लाह रिवाइव्स द डेड. अब मैंने गूगल ट्रांसलेट किया और आपने भी बिल्कुल इसी तरीके से ट्रांसलेट किया है. इसी तरीके से अल्लाह रिवाइव करता है डेड को. यानी कि ये एक जेनेरिक स्टेटमेंट अल्लाह ने दे दी है. उसके बाद
کہ اسی طریقے سے اللہ ریوائیو کرتا ہے ڈیڈ کو. نا بنگالی کی ٹرانسلیشن پڑھ لیں, ٹھیک ہے, ہندی کی ٹرانسلیشن پڑھ لیں, اردو کی ٹرانسلیشن پڑھ لیں, انگریزی کی ٹرانسلیشن پڑھ لیں, دنیا کی کوئی سی بھی ٹرانسلیشن پڑھ لیں. اس کے بعد یہ اس گائے سے ان کو ضرب لگاؤ. اس کے بعد ایک جنیرک سٹیٹمنٹ ہے کہ اب یہ میں نے کومے سے جنیرک سٹیٹمنٹ سمجھنے کی کوشش کی, حالانکہ کوما عربی میں نہیں ہے, کہ اس کے بعد ایک جنیرک سٹیٹمنٹ ہے کہ اسی طریقے سے اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے. I mean, ایسے کر کے اللہ خود کی جو پاور ہے وہ ہی شو کرتی ہے تھرو دس. بٹ اللہ یوزڈ اے پرفیکٹ گائے. تو ہو سکتی ہے نا ہر ایک چیز میں وہ خود ہی کرے, لائک اینڈ اللہ نیور سیڈ کہ میں جب مردوں کو زندہ کروں گا میں گائے سے نہیں کروں گا. اللہ نے کہا ہے کہ میں اسی طریقے سے کروں گا. مینز ہی ول آلویز یوز اے گائے. اوکے, تو اس میں پرابلم کیا ہے؟ دین اللہ از ناٹ اکبر, گائے از اکبر. مردے کو زندہ کرنے کے لیے اللہ نیڈز گائے. اللہ نیڈس گائے نہیں یار. اوکے, شو می کہ اللہ نے کیا لکھا ہے. نہیں یوز کیوں کیا. اف اللہ کین ڈو اٹ وداؤٹ اے گائے, وائی وڈ اللہ یوز اے گائے؟ وہ تو ان کا مرضی تھا. وہ دیٹس دا ہول تھنگ. بٹ دین اللہ سیڈ, مرضی تھا وہ ایک سیپریٹ چیز ہے, لیکن دین اللہ سیڈ کہ اسی طریقے سے لائک دس آئی ول ڈو اٹ ود آل ہیومن بینگس. لائک دس. اچھا, اسی طریقے سے. ہاں اسی طریقے سے کرتی ہے. تو I mean, وہ تو کرتی ہے, خود ہی کرتی ہے, خود ہی کر سکتی ہے, بٹ شاید ہمیں وہ دکھانے کے لیے لائک یہ اللہ نے نہیں نا لکھا قرآن میں بہن. اللہ نے جو قرآن میں لکھا. اچھا آپ نے جہاں لکھا ہے. what does Allah says in قرآن. قرآن میں اللہ کیا کہہ رہی ہے ذرا وہ بتائیں گے مجھے, جو آپ کے سامنے قرآن ہے. اچھا سنیے, یہاں لکھا ہے اسی طریقے سے اللہ وہ جو مر جاتی ہے اس کو جیوت کرتی ہے. اوکے, اس کے بعد لکھا ہے اینڈ شیو دর্শন সমূহ প্রদর্শন করেন, مطلب خود کا ایگزیکٹلی. اللہ نے اس چیز کو اپنی نشانی بنایا ہے کہ اللہ گائے سے مردے زندہ کرتا ہے. امیجن دیٹ. تھرو دس ان کا جو پاور ہے وہی شو کرتے ہیں. یہی بولا. نہیں اللہ نے پاور کی بات ہی نہیں کی, وہ یہاں نشانی لکھا دکھا رہا ہے, میریکل دکھا رہا ہے. نہ پاور کی بات ہی نہیں ہے, میریکل ہے. میریکل آیاتی ہی میریکل. اللہ اس طریقے سے اپنا میریکل دکھا رہا ہے. تو میریکل کون دکھا سکتی ہے؟ جس کے پاس پاور ہوتی ہے وہی تو کچھ ہر ایک تو نہیں کرتا. ایگزیکٹلی. آپ بالکل صحیح جگہ پہ پہنچ گئی. کیا ہے کاؤ کو تو یوز ہی کیا ہے. کاؤ تو جسٹ آبجیکٹ. ایگزیکٹلی. کاؤ از ناٹ فرسٹ پرسن. کاؤ میں مان گیا. ایگزیکٹلی. بہن سمجھے آپ بھی یہ بات سمجھے. میں بالکل آپ کی بات سمجھ گیا. آپ بھی یہ بات سمجھے. مینز اللہ نیڈز دا گاؤ ٹو ڈو اٹ. دیٹس دا ہول پرابلم. اللہ کو گاؤ کی ضرورت ہے اپنی یہ نشانی دکھانے کے لیے. تھینک یو. اللہ از ڈیپینڈنٹ آن دا گاؤ. یہاں کچھ اور بھی ہو سکتی تھی, لائک بکرے, کچھ اور بھی ہو سکتا. اللہ نے دکھانے یہاں پہ بکرا بھی ہو سکتا تھا, یہاں پہ کتا بھی ہو سکتا تھا, یہاں پہ سور بھی ہو سکتا تھا, لیکن بہترین. لیکن اللہ نے کسی اور کو یوز نہیں کیا. اللہ نے گاؤ کو یوز کیا. ہاں کیا تو ایگزیکٹلی اٹ مینس. اور اسی لیے سورت کا نام سورہ بکرا ہے, سورہ گائے. ہاں کوئی ایک اینیمل کو اگر کیا کہتے ہیں گلوریفائی کرے تو اس میں پرابلم کیا ہے؟ ایگزیکٹلی. کیوں کیا گائے کا گلوریفائی, جبکہ وہ سارے لوگ گائے کی پوجا بھی کر رہے تھے. گائے کی پوجا تو عرب میں نہیں ہوتا نا. عرب کی بات نہیں ہو رہی ہے, ایجپٹ کی بات ہو رہی ہے بہن. یہ موسیٰ کی قوم ہے. ایجپٹ مصر. ہاں یہ موسیٰ کی قوم کی بات ہو رہی ہے نا بہن. وہاں گائے کی پوجا کرتی یا نہیں کرتی. I don't know. چیپٹر نمبر 50 کے اسی چیپٹر نمبر 2 کے اندر آیت نمبر 50 میں گائے کی پوجا ہو رہی تھی نا. آیت یہ 67 ہے, 50 میں گائے کی پوجا ہو رہی تھی. اگر پوجا ہوتی لائک اس کو گلوریفائی کرنا ہوتا, لائک اللہ نے گلوریفائی کیوں کیا؟ وہ گلوریفائی نہیں تھا, لائک اٹس لائک ہوتا ہے نا کسی ایک چیز کے تھرو ہمیں جیسے سمجھ میں آئے. دیٹس وائی یہ کیا. بہن دیکھیں بات سنیں, اگر آپ گائے کی پوجا کر رہی ہیں, ٹھیک ہے, نہیں کرتی ہوں میں.
اگر کوشچن اینڈ مارک ہے نا یار, میں نے کب کیا آپ کرتی ہوں, اگر آپ گائے کی پوجا کرتی ہوں اور ایک نبی آپ کے پاس آئے اور وہ کہے کہ جو میرا اللہ ہے وہ جس گائے کی تم پوجا کرتی ہو اس کو یوز کر کے مردے زندہ کرتا ہے, تو اب آپ کا گائے کے اوپر وشواس بڑھے گا یا وشواس کم ہوگا؟ اگر گائے کو مار کے کرنا ہے تو میں تو بولیں گے تو ان کو اگر پاور ہے تو وہ خود ہی کر لے, گائے کو کیوں مارے؟ ایگزیکٹلی, تو پھر اللہ نے گائے کو کیوں مرا, خود کیوں نہیں کیا؟ دیٹس تھینک یو, آپ نے میرے والا سوال بول دیا, دھنیہ واد آپ کے. سی دیٹس ویئر دا پرابلم لائز. اللہ کو خود کرنا چاہیے تھا, گائے سے کیوں کروایا؟ ایکچولی کچھ چیز ہوتی ہے نا, لائک ہمیں بھی اتنا نالج نہیں ہے اباؤٹ. ہاں ہلو, کوئی اور نہیں بولے گا بیچ میں جی. میں نے بولا کچھ چیز ایسے ہوتی ہے لائک ہمیں اتنا نالج بھی نہیں, اسپیشلی مجھے تو شاید کوئی وجہ تھا جو وجہ یہی تھا بہن, یہی تو پرابلم ہے اس آیت کے اندر. اب گائے اکبر ہوئی میری پیاری بہن یا اللہ اکبر ہوا؟ بیکاز اگر اللہ, سن لیجئے, اگر اللہ ہر کام کن فیکون سے کر سکتا ہے بہن, تو جن جو لوگ گائے کی پوجا کر رہے تھے ان کے سامنے اللہ گائے کو ہی یوز کیوں کرے گا؟ اللہ کو یوز کرنا چاہیے تھا کتے کو, کہتا تم گائے کی پوجا کیوں کر رہے ہو, یہ دیکھو میں تو کتے سے بندے زندہ کر دیتا ہوں, میں تو سور سے بندے زندہ کر دیتا ہوں, میں تو بکرے سے بندے زندہ کر دیتا ہوں, میں بغیر کسی چیز کو یوز کیے بندے زندہ کر دیتا ہوں. لیکن اللہ گائے کو یوز کر رہا ہے جس کی وہ پوجا کر رہے ہیں. سو بیسیکلی کیا ہو رہا ہے یہاں پہ کہ گائے ماتا بن گئی کیونکہ وہ مردے زندہ کرتی ہے. وہ تو خود ہی مر جاتی ہے وہ. ہاں ہاں, مر کے زندہ کر رہی ہے نا. اللہ نے گائے بنائی کیوں؟ مردے زندہ کرنے کے لیے, جو مر کے بھی مردے زندہ کر دیتی ہے. اور کیا چاہیے آپ کو؟ تو اس میں کیا کہتے گائے, کیا گائے ہو اکبر اور کیا بولا وہ کیسے گائے ہوگا؟ اکبر, گائے بڑی ہوگی نا, اکبر مینز بڑا. اب دیکھیں, اگر اللہ بڑا ہے اور وہ گائے کو یوز کر رہا ہے تو پھر گائے بڑی ہوئی یا اللہ؟ یہ تو یوز, اچھا سنو, آپ ایک فون لیتے ہو, آپ فون یوز کرتے ہو, فون کے تھرو آپ سب کچھ کر سکتے ہو, تو اس میں تو آپ کا فون تو خود ہی سب کچھ نہیں فون کرتی بڑا نا. ہے کیونکہ فون بڑا ہے کیونکہ فون کو ایسے ہو یوز گیا کیے بغیر میں بات ہی نہیں کر سکتا آپ سے, رائٹ؟ کیا میں فون کو یوز کیے بغیر دور جگہ پہ آپ سے بات کر سکتا ہوں؟ نہیں. وداؤٹ یور, تو بہترین, تو ٹو ٹاک ٹو سمبڈی جو کہ دور ہے مجھ سے, اس سے بات کرنے کے لیے فون بڑا ہوا یا میں؟ آپ کے اگر آپ نے نہیں کرتی تو ہمارے باتیں نہیں ہوتی نا. ایگزیکٹلی, تھینک یو. تو اللہ مردے زندہ ہی نہیں کر سکتا جب تک گائے کو یوز نہ کرے. جیسے کہ میں فون کو یوز کیے بغیر دور دراز بات نہیں کر سکتا, اسی طریقہ سے اللہ مردے زندہ نہیں کر سکتا گائے کو یوز کیے بغیر. تھینک یو, دھنیہ واد اس ایگزامپل کے لیے. میں جسٹ کہہ رہی ہوں کہ تھرو فون ہماری باتیں ہوئی. اوکے, ایگزیکٹلی. وی کین ٹاک, میل میں کر سکتے ہیں ہم, بہت ساری وے ہوتی ہے. نہیں, میل سے ہم بات نہیں کر سکتے, وہ ٹیکسٹ کمیونیکیشن ہے. ٹیکسٹ کمیونیکیشن, میں آئی مین فون کمیونیکیشن سے تو ہوتی ہے. فون سے میں بات کر سکتا ہوں, رائٹ؟ آف کورس, رائٹ. وداؤٹ فون میں آپ سے بنگال میں بیٹھے ہوئے بات کر سکتا ہوں؟ نہیں کر سکتا نا. کر سکتا ہوں کہ نہیں؟ اوکے, میری مطلب ہے کہ اگر آپ خود ہی نہیں چاہتی ہو, آپ خود, تو وہ کیسے ہوتا ہے؟ فون از آبجیکٹ, یہاں فون از آبجیکٹ, فون کا بھی. بہن چاہت ہے میری کہ میں نے آپ سے بات کرنی ہے, رائٹ؟ لیکن کیا میں فون کو یوز کیے بغیر اپنی چاہت پوری کر سکتا ہوں؟ نہیں کر سکتے ہو. نہیں کر سکتا ہوں. یہی بات اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ گاؤں کو استعمال کیے بغیر میں مردے ریزریکٹ یہ نہیں کر بولا, سکتا. یہ نہیں بولا, یہ آپ خود لکھا ہی ہے اس نے, منظر کہہ رہی ہو. یہ لکھا, یہ دیکھیں تیلگو بولا کہ ایسے کر کے میں مردے کو زندہ کرتا ہوں. بہترین. اللہ کہہ رہا ہے میں ایسے ہی مردے زندہ کرتا ہوں. یہاں کہیں پر بھی نہیں لکھا ہے کہ وداؤٹ کاؤ آئی کان ڈو دس. اس نے پوزیٹو, دیکھیں میں نیگیٹو میں اس سینٹینس کو بول رہا ہوں, پوزیٹو میں اگر اس سینٹینس کو بولوں گا تو میں یہی بولوں گا کہ میں ایسے ہی مردے زندہ کرتا ہوں, مینس گائے کو یوز کر کے.
بیکاز اس ایگزامپل میں اللہ نے گائے کو یوز کیا. اوکے یہ سینٹینس یہاں پر لکھے ہے بٹ یہاں یہ تو نہیں لکھا ہے نا لائک بھائی دیکھیں بہن ایسے چھوڑ میری, کے ہاں کیا اللہ نے یہاں پہ لکھا کہ میں مردے زندہ کرتا ہوں اور قیامت کے دن مردے زندہ کروں گا بغیر گائے کو یوز کیے؟ نہیں لکھا. بہترین. اللہ نے یہاں پہ کیا لکھا؟ اللہ نے پوزیٹو میں لکھا کیونکہ پوزیٹو میں آیتیں چل رہی ہیں, نیگیٹو میں آیتیں نہیں چل رہی, پوزیٹو میں چل رہی ہیں. مردے سے گائے سے زندہ کیا اور پھر اللہ نے کہا میں ایسے ہی مردے زندہ کرتا ہوں. اوکے ایسے ہی کرتے ہیں بٹ انہوں نے تو لائک آپ کہہ رہے ہیں وداؤٹ کاؤ وہ نہیں ہوتا, یہاں یہ تو نہیں نہیں لکھا. میں نہیں کہہ رہا, اللہ نے لکھا ہوا ہے یہاں پہ. آپ مجھے بتائیں کہ کیا اللہ اس کے بغیر کر سکتا ہے؟ اچھا آپ ایک اور بات, آپ چونکہ اچھا اس فیمیل ہیں اور سینٹینس مسلم میں ہیں, آپ کو میں ایک آسان چیز دیتا ہوں. قرآن کی چیپٹر نمبر 3 کی آیت نمبر 161, آپ کو پتا ہے اس کے بارے میں؟ کون سا قرآن؟ یہ ذرا پڑھیں, یہ بنگالی میں پڑھیں. আর কোনো নারীর পক্ষে কোনো বিষয় গোপন করা সম্ভব নেই, আমি যে কেহ গোপন করবে তার সে যা গোপন করেছে সম্পূর্ণ পালন করা হবে, এবং তার প্রত্যেক ব্যক্তি তার পরিবর্তন তার পরিণতি তাকে তার নিজ হবে না. আমি নারীর পক্ষে بہن ذرا اونچا پڑھ لیں تاکہ آپ مجھے بتا دیں آپ نے کیا پڑھا ابھی, کیونکہ مجھے بنگالی نہیں آتی. বেঙ্গলি. আর কোনো নারীর পক্ষে কোনো বিষয় গোপন করা শোভনীয় নেই. कोई औरत कोई भी क्या कहते हैं عورت کی بات یہاں پہ ہو ہی نہیں رہی بہن میری. नारी मतलब ویمن ہے ناری کی بات کہاں سے ہو رہی ہے؟ سوری یہاں لکھا ہے اچھا کوئی نبی کی بات ہو رہی, نبی پروفٹ یا پروفٹ سوری پڑھیے کیا لکھا ہوا ہے. اچھا کوئی نبی کی I mean کچھ بھی ہائڈ کرنا اٹس ناٹ গুড ফর দেম, এন্ড যে কেহ গোপন করবে তাহলে সে যা গোপন করেছে তার اچھا وہ اگر کچھ بھی ہائڈ کرے نا تو وہ انگریزی پڑھتے ہیں, سیم سمجھ نہیں آ رہی مجھے, آپ کی ٹرانسلیشن صحیح نہیں ہے. It is not to any prophet that he would act unfaithfully. یہ کسی نبی کے لیے نہیں ہے کہ وہ چوری چکاری کرے. And whoever betrays will come with what took on the day of resurrection. اور جو بھی اس ٹائپ کی حرکت کرے وہ قیامت کے دن نظر آ جائے گا. They will ever soul be compensated for what they have earned. آپ کو پتا ہے کہ یہ آیت کیوں نازل ہوئی؟ اس کا آپ کو شان نزول پتا؟ ہر آیت کا ایک شان نزول ہوتا ہے نا, اس کا شان نزول پتا آپ کو؟ نہیں پتا. اوکے, بدر کے دن جو ہے نا ایک لال رنگ کا ویلوٹ کا پروبیبلی چڈا چوری ہو گیا تھا. اچھا ویلوٹ کا چڈا ہی ہوئے گا نا, ویلوٹ کا اور کیا ہوگا؟ ویلوٹ کی ساڑی تو پہنتے نہیں تھے اس زمانے میں, تو چڈا ہوئے گا, بکینی ہوئے گی. ویلوٹ کی بکینی یا چڈا ہی بنے گا, اور کیا بنے گا میرا مطلب ہے, رائٹ. تو ایک ویلوٹ کا چڈا یا بکینی چوری ہو گئی, ٹھیک ہے, اور آپ کے مسلمان لوگوں نے ہمارے پیارے نبی آقا دو جہاں سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بہتان بنایا کہ شاید محمد نے چوری کر لیا. آقا دو جہاں سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے چوری کر لیا. اب اس کے اوپر ہی آیت نازل ہو گئی. یہ چیز آپ کہاں سے لاتے ہو؟ شان نزول میں لکھا ہوا ہے نا, آپ اس کے شان نزول پر یہی لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, میں دکھا دوں آپ کو, اگر آپ کو نہیں پتا تو میں دکھا دیتا ہوں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ دیکھیں بہن, دیکھیں میرے ساتھ اگر آپ بیٹھی ہیں نا تو میں تو چاہتا ہوں آپ کو, اب آپ چونکہ اردو پڑھ نہیں سکتی تو میں ایسا کرتا ہوں کہ آپ کو یہ بات انگریزی میں سے دکھاتا ہوں. ایک سیکنڈ, quranx.com پہ انگریزی ہے, یہ دیکھیے. ہاں, when some red velvet cloth went missing on the day of Badr. بدر کی جیت کے بعد ایک لال رنگ کا ویلوٹ کا چڈا چوری ہو گیا. چڈا تو نہیں بولا, کوئی چادر ہو سکتی ہے. ویلوٹ کی چادر نہیں ہوتی بہن, ویلوٹ کی چادر کون بناتا ہے؟ ویلوٹ اس زمانے میں ویلوٹ بڑی یونیک چیز تھی. ویلوٹ کوئی سیکسی آبجیکٹ ہی ہوگا نا. ویلوٹ کی چادر میرے پاس بھی ہے. چلیں بکینی ہوگی, بکینی ویلوٹ کی بکینی, ٹھیک ہے.
وہ کیا ہے یار؟ مرد تو نہیں نا پہنتے. وہ کیا کہتے ہیں یار, وہ جو ساحل بھائی ہیلپ کیجیے گا, وہ جو چولی ہوئے گی کوئی چولی, واٹ از چولی کے پیچھے کیا ہے, چولی کے پیچھے چنری کے نیچے کیا ہے, چنری کے نیچے چولی میں دل ہے میرا, چنری میں دل ہے میرا, یہ دل میں دوں گی میرے یار کو, میرے یار کو. انڈین آئیڈل میں کریں. ارے سوری, لیکن مجھے بڑا دل کرتا ہے کبھی میں انڈین آئیڈل میں نہ جاؤں اور میں نا وہاں پہ شامل ہو جاؤں. لیکن نہیں, کوئی ویلوٹ کا چڈا چوری ہو گیا on the day of Badr, and some people began to say perhaps شاید محمد نے چوری کر لیا, محمد نے لے لیا ہے. Then the following verse was revealed. اچھا, اب یہاں پہ پرابلم کیا ہے, یہاں پہ پرابلم سمجھنے کی کوشش کیجیے. اگر آپ پرابلم سمجھ گئی نا تو آپ گیم سمجھ جائیں گے. اگر آپ گیم سمجھ گئی تو آپ اسلام میں نہیں رہ سکتی ہیں. میں یقینی بات مانتا ہوں اس بات کو. دیکھیں, یہاں پہ اللہ کو یہ آیت نازل نہیں کرنی چاہیے تھی. اس آیت میں لکھا ہوا ہے یہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہے کہ تم اپنے نبی کے اوپر بہتان بنو, رائٹ. اس آیت میں ہونا چاہیے, اگر اللہ تمام دنیا کو جانتا ہے, سب کو جانتا ہے, یہاں پہ ہونا چاہیے یہ چولی جو ہے یہ علی نے چرائی ہے, یا یہ چولی احمد نے چرائی ہے, یا یہ چولی مصطفیٰ نے چرائی ہے, محمد نے نہیں چرائی ہے. اگر اللہ ہر چیز کو جانتا ہے تو کلیئر کٹ جس نے وہ چولی چوری کی ہے اس کے اوپر اس کا نام بتا دیا جاتا. اللہ نے اس کا نام نہیں بتایا, اللہ نے ایک کمن کیری ڈالی. اس کو میں کہتا ہوں کمن کیری. اے مسلمانوں, یہ نبی کے لیے شایان شان نہیں ہے کہ وہ چوری کرے. تم لوگ نبی پہ بہتان نہیں کسو. اب یہاں پہ بہت بڑی گیم خراب ہو گئی. اللہ میاں, موسیٰ کے زمانے میں تو نے گائے ذبح کرا دی, مردے کو بھی زندہ کرا دیا, اور مردے کو زندہ کرا کے تو نے بتوا دیا کہ مردہ نے اٹھ کے کہا XYZ بندے نے مجھے قتل کیا تھا. یہاں پہ تو کہتا ہے یار گائے ذبح کر لو, ہر بندے کو گائے ٹچ کرو, جو بندہ چور ہوگا نا وہ خود ہی بول پڑے گا ہاں میں نے چوری کی ہے. اللہ نے ایسا نہیں کیا. ورنہ اللہ عیسیٰ کی طرح, عیسیٰ قرآن میں کہا جاتا ہے, قرآن میں آتا ہے عیسیٰ بتا دیتا تھا کہ تم نے اپنے گھروں میں کیا چھپا کے رکھا ہے. قرآن کہتا ہے عیسیٰ کی طرح محمد بتا دیتا کہ بھائی تمہارے گھر میں پڑا ہوا ہے, محمد نے بھی نہیں بتایا. اوکے, اللہ بتا دیتا ہمیں کہ بھائی مصطفیٰ نے چرایا ہے, علی نے چرایا ہے, ابن قرطبی نے چرایا ہے, کسی نے بھی چرایا ہے, XYZ نے. اچھا, یہاں پہ اللہ ایک جلیبی بنا رہا ہے, اور وہ جلیبی کیا بنا رہا ہے, دوبارہ پڑھتے ہیں جلیبی کو. اللہ کہتا ہے, اب میں ذرا آپ کی بنگالی نہیں پڑھوں گا, میں اردو پڑھوں گا. یہ کسی نبی کے لیے شایان شان نہیں ہے کہ وہ خیانت کرے. کس میں؟ لوٹ مار کے مال میں. اور جو خیانت کرے گا تو اپنی خیانت کی بھی چیز سمیت حاضر ہوگا قیامت کے دن. اچھا, تو یہاں پہ اللہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ اکیلا کچھ نہیں کر سکتا. ایسا کچھ نہیں. اس میں آپ سنو. اچھا اوکے, آپ کا دو بچہ ہے, ہاں, کسی ایک نے کچھ چھپا کے کچھ لے لیا, آپ نے دیکھا ہے, اوکے, آپ نے دیکھ کے بھی اس کو ہوتا ہے نا تو نے لیا. اگر آپ سیدھے اس کو بول دو کہ اس کو ہوتا ہے نا لائک دوسروں کے سامنے بہت چھوٹا ہو جائے گا, یا اس کا ایک چیز جو وہ غلط کیا ہے, اب تو اس کے اوپر اور ہی آپ کیا کہتے ہیں, آپ اس کو لائک ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ دوسروں کے سامنے مت کرو, لائک آپ نے انڈائریکٹلی کہا, اگر جس نے بھی کیا ہے وہ خود ہی کہہ دو. ایسے اللہ چاہے تو کہہ سکتی ہے, بٹ انہوں نے نہیں کہا, کیونکہ انہوں نے جس نے بھی کیا ہے اللہ کو پتا ہے. پھر بھی لیکن کیسے ثابت ہوا اللہ کو پتا ہے؟ یہاں پہ تو ثابت ہوا کہ اللہ کو نہیں پتا ہے. دیکھیں, اللہ کو اگر پتا ہوتا, میری بہن خود سوچیں, اگر اللہ کو پتا ہوتا تو اللہ بتا دیتا نا کہ اس نے چرایا. اللہ نے تو نہیں بتایا اس نے چرایا. الگ ہے. آپ ہر سنیے, آپ ہر بات پہ اگر نیگیٹو بھی دیکھو گے تو آپ کو نیگیٹو بھی نہیں, میں پوزیٹیوٹی دیکھنا چاہ رہا ہوں. دیکھیں, اگر آپ کورٹ میں جاتی ہیں, کورٹ میں لیٹس پٹ دس ان اے کورٹ آف لا, اور کوئی آپ پہ بہتان لگاتا ہے کہ آپ نے اس کی بریزیئر چرا لی ہے, ٹھیک ہے, اب آپ کورٹ میں داخل ہوتی ہیں اور آپ کے جو سب سے بڑے
اسکالر ہیں, گرو ہیں, وہ آگے کہتے ہیں یہ کسی کے لیے شایان شان نہیں ہے کہ کسی لڑکی کے اوپر تہمت لگائیں, الزام لگائیں کہ اس نے بریزیئر چرایا ہے, تو کیا کورٹ اس چیز کو ایکسپٹ کرے گا؟ کورٹ تو آپ کا اپروو جائے گا, لائک کورٹ میں یہ کورٹ کے ساتھ یہ چیز تو اٹس ناٹ کورٹ ہی ہو رہا ہے نا سملر بہن. دیکھیں بات سنیں, محمد کے اوپر الزام لگایا جا رہا ہے اور یہ الزام کورٹ میں آ گیا ہے, ٹھیک ہے. اب اللہ نے بجائے اس کے کہ بتائے کہ کس بندے نے چوری کیا ہے, اللہ کہہ رہا ہے کسی کے لیے شایان شان نہیں ہے کہ وہ محمد کے اوپر الزام لگائیں یا نبی کے اوپر الزام لگائیں. بیسیکلی کورٹ ہی چل رہا ہے نا, ایک اسلامک کورٹ چل رہا ہے وہاں پہ. لوگ کہہ رہے ہیں کہ شاید محمد نے چرایا ہے, اللہ کہتا ہے محمد اللہ یہ نہیں کہتا محمد نے نہیں چرایا, وہ کہتا ہے کہ یہ کسی کے لیے شایان شان نہیں ہے کہ نبی کے اوپر الزام لگائے. گیم تو ختم ہو گئی نا میری بہن. میں نے اسی لیے کہا تھا بہن اگر ان دو آیتوں کو ملا کے پڑھو نا تو آپ اسلام میں رہ ہی نہیں سکتے. اگر آپ اپنا دماغ اپنگتا سے باہر لے آؤ تو آپ یہ دونوں آیتیں کمپیئر کرو تو آپ کو پتہ لگے گا دس از ناٹ پاسبل. بولو نا, یہاں ہر ایک چیز ہوتی ہے آپ کا ٹرسٹ کے اوپر, آپ جیسے ٹرسٹ کرنا چاہتے ہو. سسٹر کس چیز کا ٹرسٹ؟ اگر قرآن اس چیز کو واضح کر رہا ہے کہ جو لوگ محمد کے پاس رہتے تھے, محمد کے ساتھ رہتے تھے, فرسٹ جنریشن, وہ اگر محمد پہ الزام لگا رہے ہیں کہ شاید اس نے چرایا ہے, وہ محمد پہ الزام لگا رہے ہیں. بہن آپ تو 1400 سال بعد آئی ہیں, آپ کیسے اس پہ ٹرسٹ کر سکتے ہیں جبکہ وہاں پہ اس کے ساتھ رہنے والے اس پہ ٹرسٹ نہیں کرتے؟ کیونکہ بیسڈ اسلام تو بیسڈ ہی ہے کہ ٹرسٹ کے اوپر ہے نا. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم میں کہہ رہا ہوں کہ فرسٹ جنریشن جن کو محمد نے کہا تھا کہ میرے بعد سب سے اچھی امت وہ ہے جو میرے ساتھ تھی, اس کے بعد وہ ہے جو ان کو فالوور ہیں, اور اس کے بعد وہ ہے جو ان کے فالوور ہیں, رائٹ. محمد نے سلف صالح ایک چیز دی تھی جن کو آپ کہتے ہیں صحابی, تابعین اور تبع تابعین. اور جب محمد کے ساتھ بیٹھے ہوئے صحابی, اور یہ بدر کی جنگ ہے 313 جن کو آپ کہتی ہیں کہ سب سے اچھی قوم تھی, وہ 313 مسلمان جنہوں نے بدر میں لڑائی کی تھی, یہ سب سے اچھی قوم تھی, ٹھیک ہے. انہوں نے محمد پہ الزام لگا دیا. ان کے مطابق محمد ایماندار نہیں تھا, کیونکہ اگر ایماندار, کبھی کسی ایماندار کے اوپر الزام لگا نہیں لگا, ہمیشہ بے ایمان پہ الزام لگتا ہے. کس نے بولا ہمیشہ؟ یہی تو بتا رہا ہوں, لوگوں بہت نے اچھا لوگوں کے اوپر بھی نہیں, اگر وہ ایماندار مشہور ہو تو کبھی الزام نہیں لگتا. محمد کے اوپر اس کے 313 صحابی جو کہ جنگ بدر میں اس کے ساتھ شامل ہوئے, انہوں نے محمد کے اوپر الزام لگایا. دیکھو 313 صحابی وہ ہے نا جو ارلی صحابی ہیں, رائٹ, جو اسلام کے سب سے بڑے محافظ ہے, رائٹ. وہ الزام لگا رہے ہیں محمد پہ. بہن میں آپ کو یہ نہیں کہوں گا کہ آپ ابھی اسلام چھوڑیں, لیکن میں آپ کو یہ ضرور کہوں گا کہ اس کے اوپر سوچیں. کیا خیال ہے, آپ سوچیں گے اس بارے میں؟ کچھ چیز ہوتی ہے, لائک بہت ساری چیزیں ہیں کانفلکٹنگ. ہم اگر سوچتے بولا نا, اگر ہم پازیٹیولی سوچے تو پازیٹیو ہوتی ہے, اس میں نیگیٹو پازیٹیو کیا ہے مجھے بتائیے. پازیٹیو مطلب کسی نے اگر کسی کے اوپر غلط الزام لگا کسی دیا نے تو کسی کے اوپر نہیں, ایک سیکنڈ, سوری میں آپ کی معذرت کے ساتھ آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. کسی نے کسی کے اوپر الزام نہیں لگایا. محمد کے سب سے جانشین لوگ, سب سے پہلے اسلام لانے والے لوگ, 313 لوگ جو سب سے اچھے مسلمان کہلائے جاتے ہیں, انہوں نے دنیا کے سب سے اچھے مسلمان محمد کے اوپر الزام لگایا. یہ نارمل بندوں کی بات نہیں ہو رہی. اوکے, شاید کوئی کنفیوژن ہو گیا تھا, ہم تو وہاں پہ نہیں تھا نا. ابو بکر کے اوپر الزام لگا دیتے, عمر پہ الزام لگا دیتے, عثمان پہ الزام لگا دیتے,
کتے کالے کتے پہ الزام لگاتے تھے, محمد پہ نہیں لگ سکتا تھا. اگر وہ محمد کو نبی مانتے ہیں اور محمد کو سب سے اچھا مانتے ہیں تو کالے کتے پہ الزام لگ سکتا تھا, محمد پہ نہیں لگ سکتا تھا. آپ کبھی سوچ یہ بھی تو سکتے پروف ہیں نہیں ہوا نا, یہ تو پروف نہیں ہوا, الزام لگایا. بھائی اللہ نے اس کی لیے یہ بھی نہیں کہا کہ محمد نے چوری کیا ہے, اللہ نے یہ بھی نہیں کہا کہ محمد نے چوری نہیں کیا ہے, الزام تو لگایا گیا نا. اب کیا پتا محمد نے اپنی سیکسی بچی جویریہ کو دے دیا ہو. یہ آپ کو پتا جویریہ کے ساتھ شادی کیسے ہوئی تھی محمد کی؟ نہیں پتا مجھے. ایک جویریہ ایک عورت تھی جو کہ بڑی ہی پپو لڑکی تھی. کیا یار پپو؟ واٹ از پپو؟ کیا مطلب واٹ از پپو؟ ہر بات آپ پہ کو پپو پپو کا نہیں پتا؟ نہیں پتا. ارے جویریہ جو تھی نا وہ بڑی ہی سالٹی قسم کی لڑکی تھی. اگر آپ انگلش ٹرانسلیشن میں دیکھیں گے تو وہ شوگری لکھا ہوا ہے, اگر آپ عربی میں دیکھیں گے تو وہ سالٹی لکھا ہوا ہے. اچھا ٹھیک ہے, تو جویریہ جو تھی نا وہ بہت ہی سالٹی قسم کی لڑکی تھی. ٹھیک ہے, اب محمد نے وہ لڑکی جو ہے نا اپنے کسی مسلمان بھائی کو دے دی تھی ایز اے ملک الیمین. ملک الیمین سمجھتی ہیں آپ؟ نو. غلام کے طور پہ. اچھا سلیو کے طور پہ دے دی تھی. محمد نے اس کو دے دیا تھا غلام کے طور پہ. اب ہوا یوں کہ وہ جو جویریہ ہے وہ غلام بن کے کسی بندے کے پاس رہی, وہ بندہ اس کے ساتھ سیکس کر رہا تھا وٹس ایور, کیونکہ آپ غلام لڑکی کے ساتھ سیکس کر سکتے ہیں. یہ چیز مجھے پسند نہیں ہے. پسند ہو یا مسئلہ پسند ہونا یا نہ ہونا یہ بات نہیں ہے, آپ کر سکتے ہیں, بات ختم. رائٹ یا اوکے. وہ ایک دن محمد صاحب کے پاس آئی. ٹھیک ہے, عائشہ پہلے جویریہ کو عائشہ نے دیکھ لیا. اچھا. اور عائشہ سر گئی, بھن گئی. اس نے کہا لے بھائی اس جویریہ کے ساتھ تو محمد لازمن شادی کر لے گا کیونکہ یہ اتنی پپو ہے. یعنی عائشہ نے صرف جویریہ کو دیکھتے ہی سمجھ لیا تھا محمد کی جو دماغی حالت ہے وہ یہی ہے, لڑکی پپو ہے, یہ سے شادی کر لے گا. کس نے بولا آپ کو؟ دنیا کی ہر تفسیر کو پڑھ لیں, یہی لکھا ہوا ہے. یہ میں دکھا دیتا ہوں آپ کو, 2-3 ریفرنس دکھاتا ہوں تاکہ کوئی شک نہ رہے. ہاں دکھاؤ. اور اگر یہ ثابت ہو گیا تو اسے ثابت کیا ہو گیا, محمد صرف اور صرف اپنی جسمانی خواہشات کے اوپر چلتا تھا. کریکٹ رائٹ. یہ لے پکڑے, یہ میں آپ کو ثابت کرتا ہوں. بہن میرے پاس آپ بیٹھی ہیں, میں جو بھی بولوں گا ریفرنس کے ساتھ بولوں گا, ریفرنس کے بغیر نہیں بولوں گا. یہ میری عادت ہی نہیں ہے ریفرنس کے بغیر بولوں. یہ تفسیر الطبری والیوم نمبر 8 پڑھیے. According to Ibn Hazm وغیرہ وغیرہ وغیرہ, Prophet's wife Aisha who said when Messenger of Allah divided the captives of Banu al-Mustalik, Banu al-Mustalik کے جب captives کو ڈیوائڈ کیا گیا, جویریہ جو ہے fell to the share of Tabat bin Qais کیسے میں آئی. ٹھیک ہے اوکے. پھر جویریہ نے قیس کے ساتھ کانٹریکٹ کیا کہ اگر میں تمہیں اتنے پیسے دے دوں تو مجھے آزاد کر دینا, کیونکہ اسلام کے اندر ہے کہ کیپٹیو جو ہے وہ اپنا بارگین کر سکتا ہے کسی بھی بندے کے ساتھ. ٹھیک ہے, اپنے مالک کے ساتھ, اور مالک اگر اگری کرے تو کر سکتا ہے, مالک اگری نہ کرے تو نہیں ہوئے گا, لیکن مالک اگری کرے تو ہو سکتا ہے. She was a sweet beautiful woman who captivated anyone who looked at her. وہ بڑی ہی پپو لڑکی تھی. اگر آپ عربی پڑھیں گے, انہوں نے انگلش ٹرانسلیشن میں سویٹ لکھا ہے کیونکہ انگلش ٹرانسلیشن میں نمکین کا لفظ ایک اچھا لفظ نہیں ہوتا, تو انہوں نے سویٹ لکھا ہے. اگر آپ عربی پڑھیں گی تو یہاں پہ نمکین لکھا ہوا آئے گا, نمکین, سالٹی, یعنی کہ سالٹی. ٹھیک ہے, نمکین عورت تھی کیپٹیوز میں سے. She came to messenger of God, وہ اللہ کے نبی کے پاس آئی. جی سر. ہاں سوری میں انٹرپٹ کر رہا ہوں, میں بول رہا ہوں کہ وہ گانا یاد آ گیا مجھے, سمندر میں نہا کے اور بھی
नमकीन हो गई तू। तो मैंने इसलिए गाया ताकि वो इसमें वो जान आए कि वो वल्लाह कैसी हबीबी, थी। वल्लाह हबीबी, वो बिल्कुल साल्टी थी, समुंदर में नहाई हुई। सही, बिल्कुल सही मौके पे आपने बात की है, सत्य फेंका है आपने। सीकिंग हिज हेल्प इन द मैटर ऑफ हर कॉन्ट्रैक्ट। अब आयशा क्या कह रही है? बाय गॉड, एज सून एज आई सॉ हर, जैसे ही मैंने उसे देखा, एट द डोर ऑफ माई चेम्बर्स, अपने चेम्बर्स के दरवाजे पे, आई टुक अ डिसलाइक टू हर, मैंने उससे नफरत करना शुरू कर दी। एंड आई न्यू, और मैं जानती थी, दैट ही यानी कि मोहम्मद वुड सी इन हर व्हाट आई सॉ, कि मोहम्मद देख लेगा उसके अंदर जो मैंने देखा, कि वो बड़ी साल्टी थी। शी वेंट बिफोर हिम, वो मोहम्मद के सामने गई, एंड ही सेड, और मोहम्मद ने कहा, मैसेंजर, आई एम जवेरिया द डॉटर ऑफ अल हारिथा वगैरह वगैरह, द चीफ ऑफ हिज ट्राइबमैन, मैं हूं ये हारिथा हूं वगैरह वगैरह। यू सी व्हाट मिसफॉर्चून हैज फॉलन ऑन मी, I have fallen to the share of Tabat and have contracted with him for my freedom. मैंने उससे अपने freedom का contract किया है। I have come to you to ask aid in my contract. मैं तुमसे मदद मांगने आई हूं अपने contract के लिए। He said, मोहम्मद ने कहा उससे, उस लड़की से, Would you like something better? क्या तुम्हें उससे बेहतर चाहिए? मैं तुम्हें उससे बेहतर देता हूं। क्या देता हूं? अपना ठुल्ला। She said, What is it, messenger of God? ये क्या है मेरे प्यारे नबी? He said, I will pay your contract and marry you. मैं तेरा पैसा दे के तुझे शादी करना चाहता हूं। ये क्या हो रहा है मेरी बहन? तू मुझे बता ये क्या हो रहा है? वो फ्री होना चाह रही है, मोहम्मद के पास आ रही है। मोहम्मद कहता है अब, और आयशा क्या कह रही है? असल मुद्दा ये है, आयशा क्या कह रही है? आयशा कह रही है तू बड़ी नमकीन है, तू साहिल भाई ने जैसा कि कहा, तू समुंदर में नहा के और भी नमकीन हो जाती है। उधर यार ये क्या हो रहा है मेरी बहन? ये क्या हो रहा है? मुझे समझाइए। आप ऐसे नबी को मानती हैं? इसमें अच्छा लाइक कुछ चीज होती है बहुत सारी कंफ्यूजिंग, लाइक मैं भी बहुत सारी चीज लेकर बहुत कंफ्यूज्ड हमेशा रही। बहन इसमें कंफ्यूजिंग की क्या बात है? जिस वक्त बहन आपके पास मल्टीपल बीवियां ऑलरेडी मौजूद हैं और आपकी बीवी ने देखा एक लड़की को, बड़ी पप्पू है, टैटम टैट है, और आपकी बीवी ने बोल दिया कि मुझे पता है मोहम्मद के सामने जाएगी तो मोहम्मद के साथ डिंगी डिंगी कर लेगा। बहन इससे साबित होता है कि मोहम्मद जिस्मानी ख्वाहिशात के लिए गेम डालता था। अपनी बॉडीली बड़ी बड़ी जो स्कॉलर होती है तो वो क्या नहीं पढ़ा? तो वो लोग तो कभी सब चीज लेकर उन्होंने पढ़ा है बहन, उन्होंने पढ़ा है, और वो अपने चैनल्स पे बताते हैं, एज इट इज बताते हैं, और वो साथ में ये भी बताते हैं कि ये मोहम्मद में जिस्मानी ख्वाहिशात थी, और मोहम्मद के अल्लाह ने मोहम्मद में दो चीजों की मोहब्बत डाली है, एक औरत की, एक परफ्यूम की। यानी कि मोहम्मद एक ऐसा नबी है जिसमें उसके अल्लाह ने दो मोहब्बतें डाली हैं, एक औरत की और एक परफ्यूम की। मुझे बताएं मेरी बहन, एक नबी में औरत की मोहब्बत डालने की तुक क्या बनती है? मुझे समझा दें आप। जो मेरे मन है, ओके, अल्लाह ने अगर क्रिएट किया है उन्हें फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन, तो उनको तो लाइक ये चीज नहीं दूर होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल दूर होके, लेकिन वो ऐसा नहीं था, तो इसका मतलब है कि वो झूठा था। बहन प्लीज इस चीज को समझें, इसका मतलब है वो झूठा था। थैंक यू, आपने बिल्कुल सत्य फरमाया। एक नबी को ऐसा नहीं होना चाहिए। लाइक एक जो लीडर होते हैं वो हमेशा क्या करते हैं? टू डू समथिंग फॉर ह्यूमैनिटी। इसमें ह्यूमैनिटी के लिए क्या है? ह्यूमैनिटी के लिए तो ये होता ना कि वो लड़की आई थी, मोहम्मद कहता ओके मैं तुम्हारे पैसे देता हूं, तुम आजाद हो जाओ, गो हैव फन। उसने कहा नहीं, मैं तुम्हें आजाद करूंगा लेकिन इस शर्त पे मैं तुमसे शादी करूंगा। अब जवेरिया ने कहा मेरे पूरे खानदान को तो इसने मार दिया, मेरा पूरा कबीला भी इसने मार दिया है, चलो इस इलाके के सरदार के साथ शादी कर लूं, वहां पे तो ताबित मुझे रोज डिंगी डिंगी कर रहा है,
تو ताबत मुझे रोज डिंगी डिंगी करे, इससे तो बेहतर है मैं ये मुझसे डिंगी डिंगी कर ले. और वैसे भी इसके पास 5-6 बीवियां और हैं, रोज तो मेरे साथ डिंगी डिंगी नहीं ना करेगा, कोई हफ्ते बाद आगे करेगा. ताबत तो रोज मुझे सुबह शाम और डिंगी डिंगी कर रहा है, बेच भी नहीं पाएगा, बेच भी नहीं पाएगा. और बेच भी नहीं पाएगा. थैंक यू साहिल भाई, थैंक यू. बिल्कुल सत्य फरमाया. रन टाइम, साहिल साहब आप रन टाइम पे कैसे ऐसी अच्छी बातें कर देते हैं यार. तो ये तो पप्पू लड़कियों के बारे में सुन सुन के ना दिमाग ज्यादा चलता है. अल्हम्दुलिल्लाह. जब से पप्पू गाय सुन रहा था, अभी पप्पू लड़की आ गई. साहिल साहब मुझे समझ नहीं आता, जब भी मैं बात करता हूँ या कैसे आप रन टाइम पे उसके लिए हुज्जत प्रेजेंट कर देते हैं जो मेरे ज़हन में भी नहीं आती. साहिल साहब आप नबी हैं, वाकई के नबी हैं, आप रसूलुल मुर्सलीन हैं, मान ले. वो आपने शुरू में ही आज बोल दिया ना कि सारी दुनिया ही मेरे लिए बनी है. अल्हम्दुलिल्लाह. तो बहन मेरी ये लॉजिक समझ आई है आपको सारी? बोला ना, कुछ चीज होती है कॉन्फ्यूजिंग, लाइक हाँ दिमाग में कुछ और चलती है, बट हम ना बचपन से वो होती है ना, एक प्रैक्टिसिंग मुसलमान फैमिली में पैदा हुई है, वी हैव टू डू प्रेयर, तो तब ना कोई क्वेश्चन की कोई बात ही नहीं होता. लाइक मैं बहुत सी टाइम, लेकिन अब आपको क्वेश्चन करना पड़ेगा ना. सुनिए साहिल साहब यहाँ पे आ गई लॉजिकल बात. साहिल साहब अब आप जरा इनसे थोड़ी सी बात करें, क्योंकि यहाँ पे अब आप इन्हें समझा सकते हैं, मैं नहीं समझा सकता, मैं म्यूट कर रहा हूँ, क्योंकि ये वाली बातें अब आप समझा सकते हैं, ये मेरे लेवल से बाहर है, आपको पता है मेरा लेवल. तो नाउ इट्स यू साहिल भाई. जी मोहतरमा. तो मैं कहती हूँ कि लाइक बहुत सारी चीजें हैं. लाइक मुझे ना एक होता है ना एडॉप्शन चीज लेकर मुझे एक मैं मेरा मम्मी से पूछा था, क्यों मुसलमान फैमिली में अडॉप्ट नहीं कर सकती. लाइक एक बच्चे को अगर अडॉप्ट करो जो अनाथ है, ऑर्फन है, सो उसका लाइफ बन जाए, इसमें प्रॉब्लम क्या है. तो मम्मी ने बोला लाइक इट्स नॉट गुड इन इस्लाम दैट वी कांट डू. तो उसके बाद मैंने उसके हाँ मैं कह रही हूँ. प्लीज गो अहेड. आई एम रियली सॉरी, मैं आपको कट किया बीच में. प्लीज गो अहेड. तो मैं एक चीज देखा था, लाइक मोहम्मद, उसके पहले मुझे नहीं पता था कि एडॉप्शन किया था या नहीं किया था. तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि उन्हें एक लड़का को एडॉप्ट की थी. तो उसके बाद क्या हुआ, वो मर गया, जब मर गया उसका वाइफ को शादी की थी. बहन मैं थोड़ा सा वापस ले आऊंगा. मैं जो साहिल भाई को ऐड किया था वो इसलिए किया था कि यहाँ पे आपने कहा था जवेरिया वाले क्वेश्चन पे सवाल नहीं करना. ये जो एडॉप्शन वाला टॉपिक है सेपरेट टॉपिक है. अभी हम जवेरिया के ऊपर बात कर रहे हैं, क्योंकि आप इस यहाँ तक हम पहुंचे थे. तो आपने कहा था सवाल नहीं करना, और लेकिन ये जो जवेरिया वाला टॉपिक है साहिल भाई, इसके ऊपर बताएं कि इन्होंने कहा था सवाल नहीं करना, इसके ऊपर इनसे बात करें कि यार इसमें क्या असल में एडम नहीं, असल में हमको ये समझना पड़ेगा कि इनको इतना तो समझ में आ गया कि गड़बड़ी क्या है. सो शी इज एक्नॉलेजिंग दैट, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ये थोड़ा और खुल गई है अभी कि इनको और एक डाउट आया था, जैसे कि अभी ये सारी चीजें हमने बताया, और थोड़ा बहुत सारी डाउट्स. उसमें से एक एडॉप्शन है, एंड शी हैज रेज्ड अ वेरी गुड पॉइंट कि ये जो प्रॉब्लम है आप जो बताएं एडम, वो तो है ही, इसके साथ साथ एडॉप्शन वाला भी तो मसला है जो जिसको कैसे सॉल्व किया जाए. तो ये उनको वो भी एक डाउट है. हाँ, you know better. Acknowledging. Done. She is acknowledging. I'm gonna mute now again. Sorry. So इसके बाद मुझे पता चला कि उन्होंने एक लड़के को अडॉप्ट किया था, एंड उसका मरने के बाद उसका बीवी को शादी नहीं था. देखो अभी यहाँ पे भी आपको जो है वो आधी स्टोरी या गलत स्टोरी बताई गई है. He was not dead. जो अडॉप्टेड सन था वो मरे नहीं थे. जैद बिन हारिस. हाँ, तो मरे नहीं थे, वो तो जिंदा थे. उनकी जो बीवी थी ज़ैनब, हाँ वो भी जिंदा थी, जैद भी जिंदा थे. एक बार क्या हुआ, अगर हम सीरा के हिसाब से जाएं तो उसमें आता है कि एक बार रसूलुल्लाह जैद से मिलने के लिए घर पे गए. जैद थे नहीं वहां पे, तो जैद नहीं थे, लेकिन ज़ैनब जो है वो कम कपड़े में थी, या आप समझ लीजिए कि वो ट्रांसपेरेंट कपड़े में थी. रसूलुल्लाह ने उनको देख लिया और जाते जाते रसूलुल्लाह ने एक डायलॉग मारा कि अल्लाह दिलों को
پھیرنے والے اس طریقے کا ایک جو ہے وہ رسول اللہ نے ایک سٹیٹمنٹ کہا اور وہ زبیریہ نے سن لیا تھا. سوری, سبحان زینب. اللہ مقلب قلب القلوب. Okay. ہاں, پاک ہے وہ ذات, پاک ہے وہ اللہ جو دلوں کو پھیرتا دلوں ہے. کو پھیر دیتا ہے. تو یہ جب زید جب گھر پہ آئے ریٹرن, تو زینب نے بتایا کہ ایسے ایسے معاملہ ہوا ہے, اور وہ فائٹ بھی چل رہی تھی ان کی اس سے پہلے, زید اور زینب کی. تو زید نے دیکھا کہ یار یہ مسئلہ ساحل ہے, بھائی یہ رسول فائٹ اللہ کہاں کو چل رہی شاید تھی؟ یہ ساحل بھائی یہ فائٹ چل رہی تھی مولاناؤں کی بات ہے. یہ تفسیر القرطبی, تفسیر الطبری, تفسیر ابن کثیر میں نہیں ہے. یہ مولاناؤں کی لیٹسٹ بات ہے, FYI آپ کے لیے بھی. اچھا. میں اوکے, چیلنج تھینک یو کرتا ہوں سو کوئی ویری مجھے مچ. تفسیر قرطبی, تفسیر ابن کثیر اور تفسیر الطبری, قرطبی, ابن کثیر تینوں میں سے کسی میں دکھا دیں فائٹ چل رہی تھی. نہیں ہے. نہیں, ساحل بھائی فائٹ ان دی کنٹینیو. سینس کہ ان کو طلاق چاہیے تھا, وہ اس بات سے خوش نہیں تھی نہیں, کہ وہ جو زید طلاق جو چاہیے ہے تھا وہ بعد میں ہے. دیکھیں یہ ہم، مولاناؤں نے مکس کیا ہوا ہے. let me say that, sorry میں آپ کی fix it. بات کاٹ رہا ہوں, لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں. فائٹ یہ چل رہی تھی کہ جب زید نے کہا کہ اچھا محمد نے یہ لفظ بولے ہیں, اوکے میں تمہیں طلاق دیتا ہوں, اوکے میں تمہیں طلاق دیتا ہوں, کیوں؟ کیونکہ محمد نے تمہیں دیکھ لیا ہے, اور محمد نے کہا میں محمد کے لیے اپنی بیوی چھوڑنے کو تیار ہوں, میں کیسے؟ محمد کے لیے اپنی بیوی چھوڑنے کو تیار ہوں. ٹھیک ہے میں تمہیں طلاق دیتا ہوں تاکہ تم محمد سے شادی کر لو, کیونکہ محمد کو تم پسند آ گئی ہو. اس جگہ پہ فائٹ شروع ہوئی تھی ساحل بھائی. یہ ہاں, مولاناؤں نے دو باتوں کو مکس کیا ہوا ہے. اچھا آپ جو بیان کر رہے ہیں وہ آج کل کے لیٹسٹ مولانا ہیں جو ان دو باتوں کو مکس کرتے ہیں. ساحل بھائی آپ جو بیان کر رہے ہیں وہ بھی صحیح کر رہے ہیں, لیکن وہ آج کل کے لیٹسٹ مولانا ہیں. اگر ہم قرطبی اور ابن کثیر اور طبری میں جائیں تو وہاں پہ فائٹ پہلے سے نہیں تھی, فائٹ اب بعد میں شروع بھی. ہو رہی ہے. ایگزیکٹلی ساحل بھائی پلیز کنٹینیو, آپ بولیے. میں صحیح, صرف کلیئر کرنا چاہ رہا تھا کہ فائٹ کب شروع ہوئی. تھینک یو سو مچ. تو وہ اس بات پہ جو ہے وہ معاملے شروع ہوئے, تو اس آیت کی بنیاد پہ, تو پہلے یا اس کے پہلے کی آیت پہ یہ تھا کہ رسول اللہ سمجھا رہے تھے کہ یار پہلے طلاق مت دو, لیکن بالآخر ان کا طلاق ہوا اور باقاعدہ اللہ نے ان کی شادی کروائی. یہاں پہ کوئی فارمل نکاح کا بھی نہیں ہوا ہے, بس رسول اللہ نے آ کے کہہ دیا کہ اللہ نے تمہاری شادی میرے ساتھ کرا دی ہے. اور عائشہ اور زینب کی بات ہوئی تھی ایک حدیث کے اندر, جس کے اندر عائشہ نے زینب کو ہاں تہمت لگائی تھی کہ بھائی تمہاری شادی اس دنیا میں ہوئی ہے, میری شادی تو ہاں, اللہ نے کی ہے. اور پورے قرآن میں اللہ نے ایک ہی شادی کی ہے, اور وہ زینب کی شادی ہے, ایک محمد کے اپنے اڈاپٹڈ بیٹے کی بیوی کی شادی جو اللہ نے اس کے منہ بولے باپ کے ساتھ کی ہے. آپ سمجھ رہی ہے محترمہ میامی جی؟ تو یہ شخص جو ہے وہ رسول کیسے ہو سکتے ہیں؟ آپ سوچو, وہاں پہ زویریہ جو ہے وہ پپو سی لڑکی ہے, وہ ان کو دیکھ کے اس طریقے کی بات کرنا, شادی کرنا ہے, پھر ادھر زینب سے شادی کر لینا. اب خود سوچو یار کہ اگر کوئی اس وجہ سے وہ پورا اڈاپشن کا سسٹم ہی ختم کر دیا. یا وہ مجھے برا لگا تھا, لیکن ہوتا ہے نا. ہاں, تو جو غلط ہے وہ تو غلط لگنا بھی چاہیے اور اس کو ایکسپٹ بھی کرنا چاہیے آپ کو. ہمارے یہاں تو کوئی اڈاپٹ کرے گا یہ سوچ کے بھی لائک نہیں, یہ نہیں ہو سکتا, اسلام میں جائز نہیں ہے. حالانکہ آج کی تاریخ میں بھی مسلمان بھی اڈاپٹ کرتے ہیں, آج بھی کرتے ہیں. اب مجھے بنگلہ دیش کا نہیں پتا ہے, مجھے پاکستان کا نہیں پتا. ہندوستان میں کئی سارے مسلمان فیملی جن کو بچے نہیں ہوتے وہ اڈاپٹ کرتے ہیں, تو وہ تھوڑی نا شادی کر لیتے ہیں. ہمارے یہاں بھی کرتی ہے, بٹ ہوتا ہے نا جو لوگ کرتے ہیں ان کا اگینسٹ بہت سارے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں, لائک کیا کر رہے ہو, اٹس ناٹ, اٹس اگینسٹ اسلامک لا. تو میں بہن آپ کو چھوٹی سی بات کہوں گا بیفور یو کنٹینیو. آپ کو پتہ ہونا چاہیے یہ بات بڑے اچھے طریقے سے کہ اسلام میں اگر اڈاپٹڈ بیٹی ہے, اڈاپٹڈ, اور جب وہ بڑی ہوتی ہے تو آپ اسے شادی کر سکتی ہیں. ڈو یو نو دیٹ؟ What? میں آج انات آشرم میں جاتا ہوں, ٹھیک ہے, اور انات آشرم میں جا کے میں ایک بیٹی اڈاپٹ کرتا ہوں. لیٹس سے 4-5 سال کی اس کی عمر ہے 4 یا 5 سال. اب وہ 13 سال کی ہو گئی ہے اور اس کے تھن مجھے
ٹیٹم ٹیٹ نظر آنا شروع ہو گئے. I'm sorry to use this language, مگر میں وہی لینگویج یوز کروں گا جو موالی یوز کرتے ہیں, مسلٹے یوز کرتے ہیں, کیونکہ یہ جب تک میں وہ لینگویج یوز نہیں کروں گا آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں. اب وہ 13-14 سال کی ہو گئی ہے اور اب اس کے تھن مجھے اچھے لگنا شروع ہو گئے ہیں, تو میں اس کے ساتھ شادی کر سکتا ہوں. یہ دیکھیے, سنیے, یہ آپ کے مولانا. اس کا مطلب ہے میں اگر ایک بیٹی گود لوں, ایک بچی گود لوں 2 سال کی, وہ بڑی ہوتی ہے 13-14 سال کی, 15 سال کی ہوتی ہے, 16 سال کی ہوتی ہے, مجھے پسند آنا شروع ہوتی ہے, میں اس سے شادی کر سکتا ہوں نا؟ قرآن کی سورۃ النساء کی آیت نمبر 24 کے مطابق کر سکتا ہوں نا شادی؟ مجھے اس سوال کا جواب, وہ آپ کی سگی اولاد ہے؟ وہی میں پوچھ رہا ہوں. نہیں ہے شادی کر سکتا. سگی نہیں ہے نا, تو جب سگی نہیں ہے تو اس کا وہ آپ کی سگی بیٹی نہیں ہے نا؟ نہیں ہے, بالکل نہیں ہے. بقول اسلام کے شادی کر سکتا ہوں نا؟ ہاں, اسلام کی روح سے کر سکتے ہیں اگر آپ مسلمان ہیں. سگی بیٹی نہیں ہے, وہ آپ کی سگی بیٹی نہیں ہے بھائی. سائنس کے اعتبار سے ڈی این اے کے مطابق آپ کی وہ سگی بیٹی نہیں ہے. جب ڈی این اے نہیں ملے گا تو آپ ہم اس سے شادی کر سکتے ہیں. مسلمان ایسی کوئی بات نہیں. چاہے آپ نے بچپن میں اسے پال لیا ہو, پوسا ہو, بڑا کیا ہو, جب ڈی این اے نہیں ملتا ہے تو شادی کر سکتے ہیں اسلام کی روح سے. یہ 2 مولانا تھے جن کے ساتھ میں نے اور ساحل بھائی نے ڈیبیٹ کی تھی, میری پیاری بہن. مولانا تو یار ہر ایک چیز ان کا اکارڈنگ ہی نہیں, یہ قرآن کی یہ تو اسلام کی روح سے ہے. ہاں جی, یہ قرآن چیپٹر نمبر 4 کی آیت نمبر 24 کے مطابق یہ ستیہ ہے. قرآن چیپٹر نمبر کی آیت نمبر 24 اور قرآن چیپٹر نمبر 33 کی آیت نمبر 37, ان دونوں کو اگر آپ ملا کے پڑھیں تو یہ ستیہ ہے. دیکھیں, میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں, دنیا کا کوئی بھی بڑے سے بڑا اسکالر لیں, چلیں آپ کو چیلنج ہے اس چیز پہ, چیلنج دے رہا ہوں, دنیا کا کوئی سا بڑے سے بڑا اسکالر جو اسلامک اسکالر, ٹھیک ہے, اگر وہ مجھے اس بات پہ ہرا دے کہ میں 2 سال سے بڑی عمر کی بچی کو گود لیا انات آشرم سے, 3 سال کی بچی کو, 4 سال کی بچی کو, اسی لیے میں نے 2 سال کی قید لگائی ہوئی ہے. دیر از اے ریزن جس پہ میں نے 2 سال کی قید لگائی ہے. سو یہ قید میں نے اسپیشلی لگائی ہے, اس کو ذہن میں رکھیے گا. اس قید کو 2 سال سے بڑی ہے, وہ 3 سال کی ہے, 4 سال کی ہے, 5 سال کی ہے. میں نے اس کو گود لیا, انات آشرم سے گیا اور انات آشرم سے ایز اے مسلمان میں نے اسے گود لیا. اب وہ ہو گئی ہے 12 سال کی, 13 سال کی, 14 سال کی, ڈز ناٹ میٹر کتنے سال کی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, 11 سال سے بڑی ہے. میں 11 سال بھی ایک خاص ریزن کے لیے دے رہا ہوں, اس کی ریزن کبھی اور بتاؤں گا آپ کو, ٹھیک ہے, کیونکہ میں 9 بھی دے سکتا ہوں لیکن کچھ ایک اسکالرز ڈفرنٹ لیتے ہیں, لہٰذا میں 12 سال سے بڑی کہہ رہا ہوں. اب وہ 12 سال سے بڑی ہوگی اور مجھے پسند آ گئی ہے کہ بھائی اس کو تو میں نے ڈنگی کرنا ہے. اچھا, آپ کو پسند کیسا ہے گا؟ آپ ایک بچی کو, میرے گھر میں رہتی ہے نا, میرے گھر میں رہتی ہے, بڑی ہو گئی ہے. اچھا سنو, آپ جب اس کو خود کی بیٹی کی طرح رکھو کہ آپ کو تو وہ, ہاں بھائی, میں ایک بغیرت حرامی کتا ذلیل حرامی ہوں. یہ تو آپ کا فلس ہے, آپ کا does not matter. اسلام اس پہ الاؤ کر رہا ہے نا, اسلام الاؤ کر رہا ہے, یہی تو بتا رہا ہوں, الاؤ کر رہا ہے. دیکھیں, یہی میں بول رہا ہوں, صرف اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں. لہٰذا اگر وہ 12 سال کی ہو گئی ہے اور مجھے اب اس کو ٹیٹم ٹیٹ پسند آ گئی ہے, مجھے دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے, اسلامک طاقت, نہ اللہ, نہ محمد, نہ شریعہ, نہ قانون, جو مجھے روک سکے کہ میں اسے شادی کر سکوں, اس سے ٹھوکا ٹاکی نہ کر سکوں. How stupid it is! How stupid it is! اب یہ بھی بات سنیں آپ, لیٹس سے, اب پلیز اس چیز کو ذرا غور سے سنیں, سمجھیں اس چیز کو جو میں بولنے لگا ہوں, اور پلیز برا نہ منائیے گا. لیٹس سے کہ آپ میری بیوی ہیں, پلیز, میں آپ میری بیوی نہیں ہیں, میں صرف ایک ایگزامپل دے رہا ہوں, پلیز برا نہ منائیے گا, پلیز برا نہ منائیے گا. لیٹس سے آپ میری بیوی ہیں اور آپ کی کوئی اولاد نہیں ہو رہی, لیٹس سے, یہ صرف ایک ایگزامپل ہے, پلیز برا نہ منائیے گا, پلیز فار دا لو آف گاڈ برا نہ منائیے گا. میں اپنے آپ کو سب سے زیادہ برا بنانے لگا ہوں یہاں پہ, تو لہٰذا صرف آپ میری بیوی ہیں, ٹھیک ہے, آپ سمجھیں کہ آپ میری بیوی ہیں اور آپ کو اولاد نہیں ہو رہی اور میں آپ کا خاوند ہوں, اور ازیوم کریں کہ میری سپرمز میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں بچہ پیدا کر سکوں. آپ پھر بھی بچہ پیدا کر سکتی ہیں اگر کوئی اور مرد آپ کے ساتھ کر لے, ٹھیک ہے. میں اور آپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ یار ایسا کرتے ہیں, انات آشرم چلتے ہیں اور انات آشرم سے ایک بچی گود لے لیتے ہیں. ہم لوگ گئے انات آشرم,
3 سال کی ایک بچی ہے جو ہمیں بڑی پسند آئی, اور میں نے آپ سے کہا بیگم اس بچی کو گود لے لے. اب میں تو ایک تھڑکی مسلتا ہوں, جس طرح محمد صاحب کو اس کے اللہ نے 2 محبتیں دی ہیں. ایک محبت دی ہے فیمیل کے لیے, ایک محبت دی ہے پرفیوم کے لیے, اور میں ہوں ایک مسلٹا, تو لہٰذا میرے پاس بھی یہ 2 محبتیں ہیں کیونکہ میں محمد کو ماننے والا ہوں. ٹھیک ہے. اب وہ بچی 12 سال کی ہو گئی, اور وہ بچی اب تم ہو گئی ہو بوڑھی, کیونکہ میں نے تم سے شادی کی تھی, 10 سال میں نے انتظار کیا, بچہ نہیں ہوا, بیٹی کو گود لیا 3 سال کی عمر سے, 10 سال اس میں بھی گزر گئے, تم 45 سال سے اوپر کی ہو گئی ہو, تمہارے ڈھلک گئے ہیں. پلیز برا نہ منائیے گا, میں بالکل ایک سچی بات کر رہا ہوں, دنیاوی بات کر رہا ہوں, سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. تمہارے ڈھلک گئے ہیں, ٹیٹم ٹیٹ نہیں رہے ہیں. میں ایک ہوئی بغیرت, میں تو ہوئی بغیرت, میں مسلٹا ہوں, مجھے تو ٹیٹم ٹیٹ چاہیے. اب وہ جو 12-13 سال کی لڑکی ہے, اب میرا دل اس پہ آ گیا. میری پیاری بہن, میں اس وقت اسے شادی کر سکتا ہوں, نہ تم روک سکتی ہو, نہ شریعہ روک سکتا ہے, نہ قانون روک سکتا ہے, دنیا کی کوئی طاقت مجھے نہیں روک سکتی اس سے شادی کرنے پہ. وہی بچی جس کو تم نے پالا پوسا ہے اب تمہاری سوتن بن جائے گی, اور تم روک نہیں سکتی. تم صرف مجھ سے خلا کا مطالبہ کر سکتی ہو, تم مجھ سے طلاق بھی نہیں لے سکتی, تم صرف خلا کا مطالبہ کر سکتی ہو. اور وہ بچی جس کو تم نے پالا پوسا ہے, لیکن دودھ نہیں پلایا ہے obviously, کیونکہ وہ 3 سال کی تھی جب ہم نے اڈاپٹ کیا, دودھ نہیں پلایا ہے, لیکن تم نے اسے پالا پوسا ہے, اب وہ میری بیوی بن جائے گی اور تمہاری سوتن بن جائے گی, اور تم روک ہی نہیں سکتی اسلامک شرع سے. اچھا, لیگل گارڈین تو میں ہوں گے نا, تو میں اگر نہیں ہوگی, نہیں ہوگی, ہو ہی نہیں سکتا. اسلامک شرع میں لیگل گارڈین فیمیل ہو ہی نہیں سکتی. انڈیا کی بات نہیں کرو میرے ساتھ, اسلامک شرع کی بات کر رہا ہوں. اسلامک شرع میں لیگل گارڈین میل ہوتا ہے, فیمیل نہیں ہوتی. یہ کیا ہے یار, یہ اسلام, یہ اسلام ہے, اسلام ہے یہ. That is what Islam is. یہ چیز مجھے ہمیشہ That is So Islam. why you are still in this culture? ایک چیز لے کر تو میں ایسے نہیں کہہ سکتی میری فیملی کو کہ ایک چیز کا ابھی آپ کو تو صفیہ کا بتایا, سوری جویریہ کا بتایا, جویریہ کا بتایا, پھر سویہ کا بتایا, اوکے, بہت ساری پھر ایک چیزیں عام لڑکی کا بتایا, پھر ایک عام بندے کا بتایا. میں نے اپنی ایگزامپل لی ہے تاکہ میں برا بنوں. ہاں, پھر میں نے اپنی ایگزامپل لی کہ میں برا بنوں, آپ بری نہ بنے کسی بھی صورت میں. پھر بھی آپ اسلام میں کیوں ہیں بہن؟ پھر illogical باتیں بھی بتائی, گائے کو کاٹ کے زندہ کیا جا رہا ہے لوگوں کو, تو سب اینگل سے تو آپ کو بتا دیا, بچا کیا ہے پھر بولا نا میں اسلامک کنٹری میں رہتی ہوں and my family. ہاں ٹھیک ہے, that is absolutely fine. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ جا کے ڈھنڈورا پیٹے سب جگہ پہ, کہ آپ نے چھوڑ دیا ہے, بٹ ایٹ لیسٹ یو نیڈ ٹو ایکسپٹ کہ یہ کلٹ ہے اور میں اس میں نہیں رہ سکتی. ٹھیک ہے, ابھی فی الحال چونکہ آپ کی مجبوری ہے اور آپ کو منافقت والی زندگی گزارنا پڑے, دیٹ از اے ڈفرینٹ تھنگ, بٹ ایٹ لیسٹ ڈیفینڈ تو نہیں کیا جا سکتا نا اس کو. ہاں, بہت ساری چیزیں ہیں جو ڈیفینڈ کر سکتی, بس ختم ہو گیا. میں بھی یہ بھی ہو سکتا ہے جب میں میرا ممی کو کہتی ہوں ادھر I don't have Islamic knowledge, that's why I asking. اسلام میں ask کرنا allow نہیں ہے, you can't ask. کوئسچن کی کوئی گنجائش نہیں ہے, آنکھ بند کر کے اللہ نے جو بولا وہی ریشوز کرو. ادروائز کتنے ٹائم مجھے بولا کہ تو ایسا کرے گی تو آگ میں جلے گی, لائک دس. تو سب وہی بولا, کچھ چیز ہوتے ہیں. ہاں, بہت سارے اب کیا کرنا ہے, مجھے اور کانسیپٹ کلیئر کرنا ہے. کون سا کانسیپٹ؟ ٹھیک ہے, نہیں, گیو می ون سنگل کانسیپٹ جو آپ کا پھنسا ہوا ہے. لائک میں آپ کو ایک چیلنج دیتا ہوں, اسلام میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کہ ڈیفینسیبل ہو. میں نے قرآن پڑھی ہے, ایسا نہیں کہ میں نے نہیں پڑھی. نہیں, آپ نے نہیں پڑھا. میں آپ کو بتاتا ہوں آپ نے نہیں پڑھا. کیوں نہیں پڑھا, میں آپ کو اس کی ایگزامپل دیتا ہوں.
میں آپ کو بتاؤں کیوں نہیں پڑھا. آپ نے اس کو اسباب النزول سے نہیں پڑھا, لہٰذا آپ نے پڑھا ہی نہیں ہے. قرآن کو جب تک آپ نزول کے اعتبار سے نہیں نہ پڑھتی, آپ نے قرآن پڑھا ہی نہیں. یہ میں لائیو چیٹ میں اور پرائیویٹ چیٹ میں ایک لنک بھیجنے لگا ہوں. یہ لائیو چیٹ میں لنک بھیجا, یہ پرائیویٹ چیٹ میں لنک بھیجا. یہ ہے قرآن کی آیات نزول کے اعتبار سے. آپ نزول کے اعتبار سے قرآن کی آیات پڑھ لیں, میرے چینل کو سن لیں. میں نے کچھ پلے لسٹ بنائی ہیں, وہ پلے لسٹ بڑی امپورٹنٹ پلے لسٹ ہیں, ان کو جا کے سن لیں. اور میرے پاس ضرور آئیے گا اگلے ہفتے, نہیں تو اس سے اگلے ہفتے, نہیں تو اس سے اگلے ہفتے. ٹیک یور ٹائم, میں آپ کا انتظار کروں گا. اینڈ آئی ول ویٹ فار یو. کیوں؟ کیونکہ یو آر آلریڈی دیئر ویئر یو شوڈ بی. وہ جو ریڈ لائن ہے وہ آپ نے کراس کرنی ہے. آئی نو کہ وہ سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. آئی ڈونٹ کیئر وٹ دا پیپل آر سیئنگ رائٹ ناؤ. بہت سارے چیٹ میں ڈفرنٹ قسم کے کمنٹ دے رہے ہیں. آئی ڈونٹ کیئر اباؤٹ دیم. وٹ آئی کیئر اباؤٹ از کہ وہ جو ریڈ لائن پہ آپ کھڑی ہیں, وہ ریڈ لائن کراس کرنا سب سے امپورٹنٹ چیز ہے اور سب سے ڈیفیکلٹ چیز ہے. میں نے پرائیویٹ چیٹ میں بھی لنک دیے. ہاں بالکل, آئی انڈرسٹینڈ. میں آپ کی جگہ پہ تھا ایک زمانے میں. آئی نو دیٹ. یہ ہندو, یہ کافر لوگ سمجھ نہیں سکتے اس بات کو. یہ نہیں سمجھ سکتے, میں سمجھ سکتا ہوں کیونکہ میں ایک ٹائم پہ آپ کی جگہ پہ تھا. یہ کافر جو کہ کبھی بھی مسلمان نہیں تھے, یہ نہیں سمجھ سکتے. فارگیٹ دیم. کسی چیٹ کے اوپر آپ نے غور نہیں کرنا, آپ نے میری بات پر غور کرنا ہے. میں نے آپ کو پرائیویٹ چیٹ میں ایک لنک بھیجا, نزول کے اعتبار سے آیات, ان کو پڑھ لیں, اس طریقے سے پڑھیے قرآن. اس کے بعد میرے پاس کچھ پلے لسٹ ہیں ایڈم سیکر اردو چینل پہ. پلے لسٹ کے سیکشن میں جائیے اور آیا ان پلے لسٹ کو سن لیجئے, وہ نزول کے اعتبار سے میں نے بتائی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, آپ کو ایک ہفتہ لگے, 2 ہفتہ لگے, 3 ہفتہ لگے, ڈز ناٹ میٹر. وین یو فنش دیز تھنگس, ایک دفعہ ضرور دوبارہ میرے چینل پہ آئیے گا, میں آپ کا ویٹ کروں گا.